الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال الترمذي في شمائله باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهية عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن يوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكلنا ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ یہ ہماری ماہانہ سلسلے کی 76ویں نشست ہے اور شمائل ترمذی کے حوالے سے ہی ہمارا 10واں درس ہے۔ موسم کراچی کا تھوڑا سا متاثر تھا تو ہم تھوڑا تاخیر سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ دھونے کے حوالے سے، کھانے سے پہلے ہاتھ یا دھونے یعنی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج جو ہم باب شروع کر رہے ہیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کھانے کے حوالے سے آپ جو دعائیں پڑھا کرتے تھے یا جو آپ کا معمول تھا اس کا بیان ہے۔ تو پہلی روایت امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید سے ہے، وہ ابن لہیہ سے نقل کرتے ہیں، ابن لہیہ یزید ابن ابی حبیب سے، وہ راشد بن جندل الیافعی سے، وہ حبیب بن اوس سے، حبیب بن اوس نقل کرتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کا ہے زیب، اور وہ مشہور صحابی ہیں، ان کا بڑا ذکر آتا ہے۔ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس تھے، فقرب الیہ طعام، آپ کے پاس کھانا پیش کیا گیا، آپ کو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کھانا لایا گیا، کچھ مہمان بھی جیسا ہوتا ہے عام طور پہ ایسے حضرات کے پاس کہ آنا جانا رہتا ہے، کچھ لوگ واقف ہوتے ہیں، کچھ ناواقف بھی آ جاتے ہیں، جو بھی ملنے آ رہا ہے کھانے کا وقت ہے تو اس کو بٹھا لیا جاتا ہے، تو ایسا ماحول تھا۔ فقرب الیہ طعام، آپ کے پاس کھانا لایا گیا، فلم اب یہ عادت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی آبزرویشن ہے اس کھانے کے حوالے سے، فلم طعاما کان اعظم برکتا منہ اولا ما اکلنا، کھانا شروع ہوتے ہوئے جو ہم نے کھانا کھایا اس وقت کی کیفیت تو یہ تھی کہ اس سے بہتر برکت والا کھانا ہم نے نہیں دیکھا، یعنی کھانے کی مقدار کم ہوگی، لوگ زیادہ ہوں گے اور کھانا
لوگ بڑے دل جمی سے کھا رہے ہوں گے اور کھانا پورا ہو رہا ہوگا یا کم نہیں پڑ رہا ہوگا یا بچ رہا ہوگا، ایسی کیفیت ہے جس کو وہ اشاروں میں بیان کر رہے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَى طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِّنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا، جب شروع میں ہم نے کھانا شروع کیا تو برکت کے اعتبار سے ایسا کھانا ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن آگے کیا کہتے ہیں جو دلچسپ چیز ہے، وَلَا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ، اور نہ اتنی کم برکت والا کھانا آخر میں دیکھا۔ شروع میں بہت برکت تھی، آخر میں بالکل بے برکتی ہو گئی۔ تو یہ بات اتنی واضح تھی کہ سب نے محسوس کی اور ہم نے آپ سے ذکر کر دی کہ یہ ہوا کیا ہے، شروع میں اتنی برکت، سب کھا رہے ہیں، سیر ہو رہے ہیں اور کھانا وافر مقدار میں موجود ہے، اور آخر میں یہ کہ کھانا ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ کیف ھذا، یہ کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، انا ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا، جب ہم نے کھانا شروع کیا تو اللہ کا نام لے کے شروع کیا تھا، بسم اللہ پڑھی تھی۔ اب یہاں صرف یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا یا صرف بسم اللہ کہہ دیا تو کافی ہے، پورا پڑھ لیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، ثم قعد من اکل، پھر ان میں ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آ گیا کہ جس نے کھانا تو ہمارے ساتھ تناول کیا، ولم یسم اللہ تعالی، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، فاکل معہ الشیطان، تو اس کے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان کا پیٹ انسان کے دسترخوان سے تو نہیں بھر سکتا نا، جو اس کی کیفیت ہے۔ اب یہاں یہ ایک بات تو واضح ہے، اس میں تو کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ شیطان نے کھانا کھایا، لیکن شیطان ایک فزیکلی وجود رکھتا ہے، نظر نہیں آتا، اس کی ساخت جنوں میں سے ہے، جن عام طور پہ انسان کو نظر نہیں آتے، خوراک کھا رہا ہے، وہ خوراک کھاتے ہوئے وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، تو اب ہم تو یہی محسوس کریں گے کہ یار کھانا 4 آدمیوں کا رکھا ہوا تھا اور 2 آدمیوں نے کھایا اور 2 کا کہاں گیا، 10 آدمیوں کا رکھا ہوا تھا، 5 نے کھایا، 5 کا کہاں گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ اس میں جو شیطان کو مانتا ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے لیے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اور جو یہ بات نہیں مانتا کہ شیطان کوئی چیز ہے، بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو کہیں گے یہ سب فرضی کہانی ہے، مذہبی لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے، تو جو شیطان کو نہیں مانتا ظاہر ہے کہ وہ پھر پورے اسلامی روایت کو نہیں مانتا، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، اللہ کو مانتا بھی ہو کسی درجے میں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکامات کو نہیں مانتا، ان کو مانتا ہے تو شیطان کو بھی مانے گا، اس لیے کہ انہی میں شیطان کا ذکر ہے۔ حدیث کو مانے گا تو شیطان کا اس میں ذکر ہے، قرآن کو مانے گا تو اس میں ذکر ہے، تو جب وہ یہ نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے اس روایت کا کوئی ویسے ہی درجہ نہیں ہے، تو اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیطان سے مراد کیا ہے اور کھانے میں بے برکتی سے مراد کیا ہے۔ یہاں عرف میں جو عام طور پہ برکت کا مفہوم مراد لیا جاتا ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم احتیاط کرتے ہیں، اگر ہم شریعت کے تقاضوں کے مطابق اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے کسی کھانے کا، کسی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ کھانا بہت کافی مقدار میں لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا بد احتیاطی کریں تو اس میں پھر کچھ مسائل سے بھی ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو وہی بات اس میں بیان کی گئی ہے، اور جو اصل تلقین ہے وہ یہی ہے کہ نہ کوئی بھی معاملہ ہو، کھانے پینے کا ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، اس میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ تو ایک بات ہے۔ لیکن اہم، یہ تو ظاہر ہے کہ برکت کا معاملہ ہو گیا، لیکن اہم چیز آگے بھی روایتوں میں آ رہا ہے تو ہم یہیں عرض کر دیں، اہم سبق اس میں یہ ہے کہ عبادت جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کو کسی خاص وقت میں یاد کرنے کا حکم نہیں ہے۔ نماز میں ہم نے اللہ کو کے حضور پہنچ گئے اور 5 وقت ہم نے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کر لی، ظاہر فرض ادا کیا، ثواب کا کام ہے اور ایک ذمہ داری سے کی ادائیگی کا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے جتنے مراحل ہیں، ہمیں ہر وقت یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے اور رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی قدم ڈگمگا نہ جائے، تو ہر مرحلے پر ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کر دی ہے، لیکن وہ دعا رسم نہیں بننی چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہوئے اللہ کو یاد کر لیں، دعا پڑھ لیں، بیت الخلاء جاتے ہوئے یاد کر لیں، دودھ پیتے ہوئے یاد کر لیں، کھانا کھاتے ہوئے یاد کر لیں، کسی سے ملتے ملاقات کرتے ہوئے جو آداب بیان کیے وہ یاد کر لیں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جو میں گزارش کر رہا ہوں
اس لیے کہ یہ جب زبان پہ یہ دعائیں چڑھ جاتی ہیں، اگرچہ کہ وہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب چڑھ جاتی ہیں تو وہ پھر رسم بن جاتی ہے۔ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن ذہن کہیں اور ہے۔ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بیت الخلاء کی دعا ہے، یا فلاں ہے دعا ہے، یا کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے استغفار کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ چیز ذہنی شعوری طور پر کی جائے گی تو ہمیں یہ احساس رہے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں، تو اس وقت جب مجلس میں یہ بات ہوگی تو مجلس کے عمل میں ہم سے غلطی کا امکان کم ہو جائے گا۔ کھاتے ہوئے ہوگی تو کھانے کے آداب میں ہمارا خیال رہے گا، کسی کا حق تو نہیں مار رہے، ضرورت سے زیادہ تو نہیں کھا رہے، یہ دیکھ کے کھا رہے ہیں، یہ کھانا حلال بھی تھا ہمارے لیے، یہ درست بھی تھا اس وقت کھانا ہمارے لیے۔ کپڑا پہننا ہو تو بھی ظاہر ہے کہ انسان کو یہ احساس ہوگا کہ بھئی یہ کپڑا میں پہن رہا ہوں، یہ میں نے حلال کی کمائی سے بنایا تھا، اور اس وقت جو پہن رہا ہوں میں اترانے کے لیے پہن رہا ہوں، لوگوں پہ روب جمانے کے لیے پہن رہا ہوں، اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے پہن رہا ہوں، یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے پہن رہا ہوں، یا اللہ کا حکم ہے کہ بھئی انسانوں میں جا رہا ہوں تو اچھے طریقے سے جاؤں، لوگ دیکھ کے مجھے یہ محسوس کریں کہ کوئی سلیقہ مند شخص آیا ہے، باذوق شخص آیا ہے۔ ایک مسلمان کو محض مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اس کو باسلیقہ ہونا بھی ضروری ہے، اس میں نفاست ہونا بھی ضروری ہے، اس کا لوگوں کو اچھی شکل صورت کے ساتھ نظر آنا بھی ضروری ہے، یہ بھی شریعت کے احکامات میں سے۔ تو ایک چیز کو کرنے کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے شریعت کا پہلو کون سا ہے، یہ یاد دہانی اس وقت ہوگی جب ہم وہ کام کرتے ہوئے شریعت کے دوسرے اس نوعیت کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، کہ مثلا دعائیں ہیں مسنون، وہی اگر معمول بن جائیں، اور وہ معمول بننے کے ساتھ شعوری طور پر ہماری زبان پر آنے کا ہمارا عمل شروع ہو جائے تو ہمیں آسانی رہے گی، اور اللہ کو یاد کرنے کا جو مطلب اللہ کو یاد رکھنے کا یہ ایک آسان طریقہ ہوگا۔ تو یہ اس میں بیان ہوا ہے۔ آگے اس نوعیت کی کئی روایتیں آ رہی ہیں، ان کو ہم پیش کرتے ہیں کہ کر کے، اور ایک روایت پھر ان کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فنسي ان يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره۔ امام ترمذی کے استاد یحییٰ بن موسیٰ ہیں، ان کے استاد ابو داود ہیں، وہ ہشام الدستوائی سے نقل کرتے ہیں، وہ بدیل العقیلی سے، وہ عبداللہ بن عبید بن عمیر سے، اور وہ ام کلثوم سے۔ ام کلثوم نظر کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اذا اکل احدکم فنسیہ، یہ ایک انسانی مجبوری ہے کہ انسان کو بہت سی چیزیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہے، تو کھانا شروع کیا بسم اللہ نہیں پڑھی، اب کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو یہ کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کا نام شروع میں بھی آخر میں بھی، یہی معنی ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتا دیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پورے کھانے کو ہمارے لیے شروع سے، جب کہ ہم نے شروع کیا تھا اور جب ہم اللہ کا نام لینا بھول گئے تھے، اس پورے کھانے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محفوظ فرما دے۔ وبه قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن ابي سلمة انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك۔ اس میں کھانے کا ادب بیان ہو رہا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد عبداللہ بن صباح ہاشمی ہیں، وہ عبدالاعلیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ عبدالاعلیٰ پھر آگے مشہور سند آ جاتی ہے ہماری حدیث سیرت کی، معمر بن راشد، معمر ہشام سے، ہشام عروہ سے، عروہ ابن زبیر جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے، وہ اپنے والد سے، یعنی ہشام بن عروہ اپنے والد یعنی عروہ بن زبیر سے، عروہ ابن زبیر نقل کرتے ہیں عمر بن ابی سلمہ سے، یہ کوئی بچے ہیں چھوٹی عمر کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کھانا کھا رہے تھے، وَعِنْدَهُ طَعَامٌ، آپ کے پاس کھانا رکھا تھا، تو آپ نے فوراً کہا اُدْنُ بِيَا بُنَيَّ، آ جاؤ قریب ہو جاؤ، اے بچے بیٹے قریب ہو جاؤ۔ کیوں؟ آگے کیا فرمایا؟ دو ادب بیان کیے، فسم اللہ تعالیٰ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، بلکہ تین ادب بیان ہوئے ہیں، پہلا بلکہ چار بیان کر سکتے ہیں ہم اس کو، قریب ہو جاؤ، دور سے ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں، قریب ہو کے بیٹھو، پہلا ادب۔ دوسرا بسم اللہ پڑھو،
پہلے قریب ہوگا پھر بسم پڑھ رہے، ترتیب بھی بیان ہو رہی ہے۔ تیسرا وکل بیمینی کا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ بعض جگہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں۔ یہاں مراد صرف سیدھے ہاتھ سے یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک لقمہ بنانا ہے، ایک ہاتھ سے ہی بنے گا نا، لقمہ دو ہاتھ سے تو نہیں بنتا، تو وہ بجائے الٹے ہاتھ کے بنانے کے سیدھے ہاتھ سے بنائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مقامات پر یہ احکامات موجود ہیں کہ اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اس کی کئی روایات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تلقین فرمائی، اچھا بھی لگتا ہے، سنت بھی ہے، بس اس میں کوئی لمبی چوڑی لاجک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دو الٹا بھی تو استعمال ہی کرنا ہے تو سیدھا کر لیں، یہ حکم ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو استعمال کر سکتا ہے ہی ہاتھ ہی ایک ہے، یا وقتی طور پر کوئی تکلیف ہے، چوٹ ہے، نہیں استعمال ہو سکتا، یا کوئی عذر ہے نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے، پھر جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ وکل مما یلیک، چوتھا ادب بیان ہوا ہے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ جب اجتماعی طور پر کھانا کھایا جا رہا ہو تو سامنے سے مراد یہ ہے کہ جو برتن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اگر ایک پلیٹ، بڑی پلیٹ ہے، کوئی ڈش ہے، کوئی تھال ہے، اور ہم اس میں اکٹھے طور پر کھا رہے ہیں، تو بے شک ہمیں کوئی خاص چیز مرغوب ہے، مطلب کوئی بریانی کی بڑی تشت ہے اور ہمیں کوئی خاص بوٹی ہمارا ہدف ہے اور وہ ہم سے فاصلے پر ہے، تو اپنے سامنے سے کھا لیں، آتی آ جائے، نہیں آتی کسی اور کے پیٹ میں چلے جائے گی، کوئی قباحت نہیں ہے، جس کا حق ہے وہ کھا لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دسترخوان ہے، اب وہ بڑے متمول قسم کا دسترخوان ہے، وہ کافی لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، کافی کھانے لگے ہوئے ہیں، 10 ڈشیں چنی ہوئی ہیں ٹیبل پہ، اور اب ہمیں کوئی خاص کھانا کھانا ہے، اور وہ ہمارا یا کوئی پرہیز کا معاملہ ہے یا ناپسندیدگی کا معاملہ ہے، یا کم پسندیدگی کا معاملہ ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ نہیں چاول کھانا چاہتا، سالن کا ڈونگا آگے رکھا ہوا ہے تو وہ منگا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے، سبزی رکھی ہے، اب سبزی کھانی ہے، بھائی دعوت میں آئیں، اگر کوئی اور پسندیدہ ڈش وہاں موجود ہے تو کھائیں، وہ رکھی ہے، ہمارے لیے رکھی گئی ہے، کھانے کے لیے رکھی گئی ہے، میزبان خوش ہوگا ہمارے کھانے سے، زبردستی تو نہیں ہم نے دعوت کروائی نا، اس نے اپنی خوشی کے کسی موقع پر ہی ہمیں مدعو کیا ہے تو اس کو خوشی ہوگی ہمارے کھانے سے، تو آگے لے سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ جب ایک پلیٹ میں، ایک ڈش میں ایک جگہ کھا رہے ہیں، ایک ہی جیسا کھانا ہے، تو اس میں ہاتھ مارنا اور دوسرے کی طرف جانا ویسے بھی معیوب ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ویسے بھی کراہت کا باعث بنتا ہے۔ اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے اسی سے ناپسندیدگی ہو کہ آپ نے اس کے سامنے اپنا انگلی مار دی، تو بعض لوگوں کی طبیعت رک جاتی ہے، وہ نہیں کھا پاتے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سے کھانا ہے، بلکہ اس میں صفائی ستھرائی اور نظافت کے اور بھی پہلو ہیں۔ جو پیش نظر رہنے چاہیے۔ بہت سی خرابیاں ہماری صرف اس لیے پیدا ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں کہ ان میں ہم حلال حرام کی بات کو پیش نظر رکھ لیتے ہیں، احتیاط کے اور پہلو بھی پیش نظر ہوتے ہیں، صفائی اور نظافت ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی، سلیقہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا، ذوق ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے 0.1% ایسے افراد ہوں اس مجلس میں جو ذوق اور نفاست کی خاص سطح پر ہوں، لیکن اس 0.1% کے بھی تو ذوق کا اور اس کے مزاج کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ہماری بدسلیقگی کی وجہ سے کھانے سے ہی باز ہو جاتا ہے، وہ کھانا نہیں کھا پاتا، اور ایسے نفاست کے سلیقے کے لوگ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہم اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، اور ایذاء مسلم ناجائز ہے، ممنوع ہے، حرام ممنوعات میں شامل ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اس پہلو سے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس روایت میں مختصر یہ ہے کہ 4 ادب بیان ہوئے، آپ نے بچوں کو بتایا، تو اس میں 5واں ادب یہ بھی شمار کر لیں کہ جو بچہ کوئی سلیقے کا ہمارے ساتھ بچہ کوئی موجود ہو چھوٹا، تو اس کو شریک بھی کیا جائے گا اور اس کو سلیقہ بھی سمجھایا جائے گا، یہ بھی 5واں ادب اس سے از خود معلوم ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ قریب ہو کے کھاؤ، دوسرا یہ کہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ، تیسرا یہ کہ وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرو، اور چوتھی بات یہ کہ اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هاشم عن اسماعيل بن رياح عن ابيه رياح بن عبيدة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين۔
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ پہلے یہ دو روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پہلی روایت میں امام ترمذی کے استاد محمد بن غیلان ہیں، ان کے استاد ابو احمد الزبیری ہیں، ان کے استاد سفیان ثوری ہیں، وہ ابو ہاشم سے، ابو ہاشم اسماعیل بن ریاح سے، وہ اپنے والد ریاح بن عبیدہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ جب یہ روایت میں الفاظ آئیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے مراد ہوتا ہے آپ کا عمل یہ تھا، آپ کا معمول یہ تھا، آپ کا طریقہ کار یہ تھا، آپ یوں کیا کرتے تھے۔ ون ٹائم کوئی کام آپ نے فرمایا ہو تو وہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ یا ترکیب سے بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ کا معمول کیا تھا؟ معمول یہ تھا کہ جب اذا فرغ من طعامہ، جب آپ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ، دعا ہے، مشہور دعا ہے، سب کو یاد ہوگی، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، آپ کی سنت ہے۔ لیکن وہی بات جو میں نے ابھی تمہید میں عرض کی تھی کہ اس میں پیغام کیا ہے؟ یہ تو دعا ہے، دعا ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، دعا پڑھ لی تو سنت بھی ادا ہو گئی، ثواب بھی مل گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اصل چیز ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا احساس حاضر رکھنا دماغ کے اندر، یہ بات تازہ کرنا، کھانا کھا تو لیا لیکن یہ اللہ نے رزق عطا کیا ہے، اور یہ بات تو خدا کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پر بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے ہر چیز میسر ہے، کھانا میسر ہے، یہ جیب میں پیسے موجود ہیں، ظاہر اپنی پسند کا کھا سکتا ہے آدمی سفر میں، کھانے کے لیے کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، تب طبیعت صحیح ہے۔ ایسا ہے تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کو دسترخوان سجا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، کھا ہی نہیں سکتے، نہیں، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا موجود ہے، رزق میسر ہے، یا رزق کو حاصل کرنے کی قدرت میسر ہے، پیسے موجود ہیں، اب کھانا نہیں کھا سکتا آدمی، فاقہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو 10 دفعہ ہوا، کھانا لگا ہوا ہے، کسی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا وہ کر دیا، آگے چل کے کھا لیں گے، آگے ملے ہی نہیں، یا وقت ٹائمنگ ایسی ہو گئی، سفر وفر میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اطعمنا، یہ اللہ کا انعام ہے کہ کھانا میسر ہونے کے باوجود لقمہ منہ کے ذریعے پیٹ تک پہنچ بھی گیا، اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ منہ کے ذریعے، زبان کے ذریعے پیٹ تک پہنچنا۔ کتنے لوگ اس وقت دنیا میں ایسے علیل ہوں گے اور ہیں جنہوں نے اپنی ضرورت تو پوری کی ہوگی لیکن ان کا زبان نے ذائقہ نہیں چکھا ہوگا۔ ایسے کیس سامنے آتے ہیں، ہل جاتا ہے آدمی، اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ الذی اطعمنا۔ آدمی سوچتا ہے نا کہ یار 3 وقت میں، 5 وقت میں، 7 وقت میں پیٹ بھرے لوگ ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کتنی دفعہ کھاتے ہیں، دن میں چرتے ہی رہتے ہیں، تو اس وقت ہر بار اطعمنا و سقانا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کی یہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے، کو رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا شکر ہے۔ یہ شکر ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اس شکر کے نتیجے میں ہم ایسے عوارض سے جو ہمارے سامنے ہم جیسے چلتے پھرتے لوگوں میں سے کچھ کو میسر، کچھ کو لگ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے، اس سے بچاؤ کے لیے یہ دعا مفید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہم شکر کرنے والے شمار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا اپنا فارمولہ ہے، ظاہر ہے کہ اس نے خود کہا ہے، تو وہ اس پہ عمل ہوگا کہ وہ ہمیں اس شکر نعمت کے نتیجے میں آئندہ ایسی کسی مجبوری سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ اطعمنا و سقانا صرف طعام کی بات نہیں ہے، یہ ابھی گفتگو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا تھوڑا سا مجھے کھانسی محسوس ہے، میں نے ایک پانی گھونٹ پیا، پیٹ بھرا ہوا ہے، ناشتہ کیا ہوا ہے، کھانے کی ضرورت طلب کیا آئے گا بھی تو ہم نہیں کھا سکتے،
گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت طعام کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت یہ ایک گھونٹ نہ ملتا تو آپ بتائیں میں اب تک بات کر پاتا؟ پانی یہاں موجود تھا، بالکل میری دسترس میں تھا، میں نے فوراً گھونٹ لے لیا۔ الحمدللہ دی اطعمنا و سقانا، ہمیں کھلایا بھی ہے پلایا بھی ہے، محض کھلانا نہیں ہے، ضرورت کے وقت، طلب کے وقت کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اطعمنا، پینے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے سقانا، اور پھر وجعلنا من المسلمین، یہ سب باتیں ہم اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے کی کر رہے ہیں، اللہ کے شکر کی کر رہے ہیں، تو بطور مسلمان کر رہے ہیں۔ تو وجعلنا من المسلمین، محض شکریہ نہیں اللہ نے کھلایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ حالت ایمان میں کھلایا ہے، مسلمان کی حیثیت سے کھلایا ہے، اور ہمارے اندر جو رزق جا رہا ہے وہ اس اعتراف کے ساتھ جا رہا ہے کہ تجھے ہی مانتے ہیں، تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں، اور اس رزق کو کھانے کے بعد تیرے لیے اپنے مسلمان حیثیت میں اپنے شکرانہ کلمہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ اس دعا کا خلاصہ، اور یہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان کھاتا ہے تو پھر اس کی کچھ وقفے کے بعد ضرورت دوسری پیش آتی ہے بیت الخلاء جانے کی، اس وقت آپ دیکھیں کیا دعا فرمائی ہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس احساس کو زندہ کروایا انسان کے اندر کہ یہ کھا تو لیا، شکر بھی ادا کر دیا، لیکن اگر اس کے اخراج میں کوئی دشواری پیش آئے تو بھی پھر مسائل ہو سکتے ہیں، اس وقت شکر ادا کرو غفرانک، اور الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، کہ تو نے مجھے انعام عطا کیا ہے کہ اس کا جو ضابطہ ہے، جو طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کا اخراج ہو گیا، اور اس میں اخراج میں مجھے کوئی دشواری اور تکلیف پیش نہیں آئی۔ تو ہر موقع پر اس کی ضرورت کے مطابق دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ دوسری روایت، ہم نے دو روایتیں پیش کی تھی، دوسری روایت امام ترمذی کے استاد محمد بن بشار سے ہے، وہ یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں، وہ ثور بن یزید سے، وہ خالد بن معدان سے، وہ ابو امامہ سے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ قال کان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفعت المائدہ من بین یدی، اب یہاں بھی وہی دیکھیں جو روایت پہلے ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی معمول بیان ہو رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، کہ جب آپ کے پاس سے دسترخوان اٹھا دیا جاتا، اذا رفعت المائدہ، کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا لیا، دسترخوان ہٹ گیا، تب کھانا، اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ دعا دسترخوان ہٹنے کے بعد ہوگی، مطلب کھانا جب سب فارغ ہو چکے ہیں۔ من بین یدیہ یقول، آپ کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھا دیا جاتا تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری حمد ہے، کثیراً بڑی مقدار میں، طیباً پاکیزہ حمد، ظاہر ہے کہ اللہ کی حمد، مبارکاً جو برکتوں والی ہے، اور کیسے غیر مودٍ ولا مستغنٍ عنہ ربنا، اور ایسی یہ حمد ہے کہ جس کو نہ ہم ترک کر سکتے ہیں، نہ چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ اس سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں، مستغنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ حمد کرنا میری بطور اللہ کے بندے میری ضرورت ہے، میں اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو ظاہر ہے کہ اس سے بلند ہے کہ ہم جیسی ناچیز کہیں گے، بظاہر اللہ کی قدرت کے مقابلے میں تو چیز بہت بڑی چیز ہوگی، ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کے سامنے ہم چیز بن سکیں، تو وہ ناچیز زبان سے کسی حمد کے کلمے کا بلند ہونا اللہ کی شان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کی حقیقت یا اس کی اہمیت اسی حیثیت سے ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں مفید ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم۔ یہ سند تو پرانی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے، 2 حدیث پہلے، واقعہ الگ بیان ہو رہا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ الگ ہے۔ ابو بکر محمد بن ابان امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں وکی سے، وکی ہاشم الدستوائی سے، وہ بدیل بن میسرہ العقیلی سے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عبید بن عمیر سے،
وہ ام کلثوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یأکل الطعام فی ستۃ من اصحابہ، آپ 6 صحابہ کرام میں بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ یہ ایک بار کا واقعہ ہے۔ فجاء اعرابی، کوئی دیہاتی آ گیا اور اس نے 2 لقموں میں کھانا ختم کر دیا۔ فاکلہ بلقمتین، دیہاتی کا مفہوم دیکھیں، دیہاتی کا معاملہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ ہمارے ماحول میں بھی یہی بات ہے کہ وہ جفاکش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اور ان کے مزاج میں مشقت شامل ہوتی ہے۔ اس مشقت کی وجہ سے ان کے جسم کے تقاضے ہم شہر کے رہنے والوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک زیادہ ہوتی ہے سادہ لفظوں میں، اس لیے کہ ان کی کنزمپشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، ان کا جسم زیادہ خرچ کرتا ہے، زیادہ مانگتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا ماحول تکلف کا نہیں ہوتا، تو ہمارے شہروں میں بہت سی چیزیں ادب کے خلاف اس لیے ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمارے ہاں وہ ہوتا تکلف ہے، لیکن وہ ہمارے مزاج کے حصہ بن جاتا ہے، تو ہمیں اس کو تکلف نہیں کہتے۔ دیہاتی ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، اس نے ایک روٹی لی، روٹی کے اوپر ہی کچھ سالن رکھا، وہیں زمین پہ مٹی کے اوپر ہی بیٹھا اور اس نے وہیں کھایا، وہیں مٹی میں ہاتھ وہ چلتے پانی میں صاف کیے، نہیں تو اپنے کسی کپڑے وپڑے سے ہاتھ ملے، زمین پہ ملے، اور وہ دوبارہ کام میں جٹ گیا۔ اس کے پاس اتنا تکلف نہیں ہے، وہ صابن سے ہاتھ دھوئے گا، تولیے سے پوچھے گا، دسترخوان بچھائے گا، اور پھر باقاعدہ اہتمام سے بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ پھر 4 آدمی مثال کا تصور کریں کہ کہیں کھیت میں فصل اگی ہوئی ہے اور پانی لگ رہا ہے، سیرابی کے لیے لوگ مصروف ہیں، 2 افراد ہیں، 2 ساتھی ہیں، لگے ہوئے وہ اپنے ادھر سے نالا بند کرو، ادھر سے کھولو، ادھر سے بند کرو، ادھر۔ اب اس کیفیت میں پانی کے اوپر ایک آدمی کو کھڑا ہونا ضروری ہے، 2 آدمی ہیں تو وہ دونوں مل کے، 2 بھی نہیں مل کے کھانا کھا سکتے۔ وہ کہے گا یہ روٹی رکھیے تم کھا لو، میں آگے کھا لوں گا۔ یہ عام معمول مزدوری میں یہی ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم اپنے ماحول پہ قیاس ہی نہیں کر سکتے، تو بہت سی چیزیں اجنبیت کے ساتھ اسی لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کے اور ہمارے ماحول، ان کے اپنے مزاج اور ان کے ہمارے ضرورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ ایک آیا، اس نے اپنے دیہاتی انداز میں آیا، 2 لقمے کیے اور سارا کھانا سمیٹ گیا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے بڑے تمیز سے، تہذیب سے 15-20 منٹ میں جو کچھ کھاتے وہ اس نے 2 منٹ میں، 1 منٹ میں صاف کر دیا۔ لیکن اس سے غلطی کیا ہوئی؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ دیہاتی تھا، ظاہر ہے کہ تعلیم کے حوالے سے وہ پیچھے تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت بھی اس کو اتنی میسر نہیں تھی، تو اس کو ادب آداب بھی اتنے معلوم نہیں تھے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو وہ بے برکتی ہی کی کیفیت ہے جو پہلی روایت میں ہم نے بیان کی تھی، وہی کیفیت یہاں پیدا ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف ایک جملہ، اب اس کو ڈانٹا نہیں ہے، یہ ایک الگ ادب بیان ہو رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز پیش آئے جو ماحول کی وجہ سے اجنبیت پیدا کر رہی ہو، اس کو الگ سے لے جا کے بعد میں سلیقے سے بتایا جا سکتا ہے۔ کھانے کی ٹیبل پہ اس کو بدتمیزی کے ساتھ ڈانٹا نہیں جائے گا، اس کو کھانے سے جھڑکا نہیں جائے گا، اس کو اٹھایا نہیں جائے گا، مجمع میں شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ اگر یہ شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا تو لکفاکم، تم سب کے لیے یہ کھانا کافی ہو جاتا۔ اگر یہ پڑھ لیتا ایک شخص لکفاکم، تو تم سب کے لیے کھانا کافی ہو جاتا، جو 2 لقموں میں ختم ہو گیا۔ وہی بات برکت کی جو پہلے عرض کر چکے ہیں۔ وبه قال حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامة عن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن ابي بردة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يرضى عن العبد ان يأكل الأكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها۔ وہی بات بیان ہوئی ہے دوسرے الفاظ میں۔ امام ترمذی کے استاد حناد ہیں اور محمود ابن غیلان ہیں، 2 استاد ہیں، دونوں نقل کرتے ہیں ابو اسامہ سے، ابو اسامہ نقل کرتے ہیں زکریا سے، زکریا بن ابی زائدہ سے، وہ نقل کرتے ہیں سعید ابن ابی بردہ سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ آپ کا قول ہے، یہ قول حدیث ہے، کیا ان اللہ لا یرضی عن العبد، ایسے بندے سے اللہ خوب راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، کس سے؟ کہ وہ کچھ کھائے اور پھر اس پہ تعریف کرے، اللہ کی حمد کرے۔ کھایا اور کہا کہ ماشاء اللہ، اللہ الحمدللہ، اللہ نے کھلا دیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا، جو بھی جملے اپنی زبان میں شکر الحمدللہ ہم کہہ دیتے ہیں وہ کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ سنت کے الفاظ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ کی برکت اپنی جگہ، لیکن کافی ہے یہ کہہ دینا بھی۔
او یشرب الشرب، کچھ پینے کو مل گیا، سادہ پانی مل گیا، پانی کی بات آگے آ رہی ہے یہاں۔ اس سے مراد بڑے بڑے عالیشان مہنگے اور بڑے قیمتی قسم کے مشروبات نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، ابھی تو عرض کیا کہ ضرورت کے وقت یہ جو ایک گھونٹ مجھے پانی کا میسر آیا، اس پر شکر اس لیے مجھ پہ واجب نہیں ہے کہ میں نے سادہ سا پانی پیا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس وقت میری ضرورت یہی تھی، میری زبان رک رہی تھی، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا، تو میری تو ضرورت کی تکمیل اس سادہ سے پانی نے کی ہے۔ تو یہی میرے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ نے ضرورت کے وقت میری ضرورت پوری کر دی۔ انسان کی ضرورت ہر وقت 5 اسٹار دعوتیں نہیں ہیں۔ انسان کی ضرورت یہ ہے کہ جب اس کو بھوک محسوس ہو رہی ہے تو پیٹ بھرنے کے لیے رزق میسر ہو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اپنے مزے اور ذائقے کے لیے تو، یہ تفریح کے لیے تو انسان کبھی کبھی موقع نکالتا ہے نا، اور پینے کی، کھانے کے وقت کھانا میسر ہے اس پہ حمد، پینے کے وقت پینے کی چیز میسر ہے تو اس پر حمد کرتا ہے۔ تو ایسے شخص سے اللہ لا یرضی عن العبد، اس سے بندے سے، اپنے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں، اس زندگی میں جو انسان کا آخری ہدف ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اس ہدف کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے بھی یہ اصطلاحات، طریقے اور مختلف تعبیریں اختیار کی، اور پھر قرآن کریم کی اس ہدایت کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا، اور اس کے مطابق پھر مسلم واعظین نے اور نصیحت کرنے والوں نے وہ اختیار کیا۔ اس میں جنت آ گئی، اس میں دوزخ سے ڈرانے کی بات آ گئی، اس میں جنت کی نعمتیں شمار ہو گئیں، لیکن ان سب کا نچوڑ و خلاصہ جو آخری ہدف ہے وہ صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ یہ حاصل ہے تو پھر کسی چیز کو الگ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پھر یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم جنت کا الگ سوال کریں، حوروں کا الگ سوال کریں، پانی کا اور نہروں کا الگ سوال کریں۔ جنت کے مشروبات جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ شہد ہے اور دودھ ہے اور نہریں ہیں، اس کا الگ شمار کریں۔ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو یہ سب چیزیں بھی حاصل ہو جائیں گی، اور یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان میں بھی جو اصل چیز جنت جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں محض جنت یہ نہیں ہے کہ کوئی باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور نعمتیں ہوں گی اور طرح طرح کی ہوں گی جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، سنی نہیں ہے، ہمارے ذہنوں سے اس کا خیال تک، تصور تک نہیں گزرا۔ اصل چیز یہ کہ وہ ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ انسان کو جو خوف مارتا ہے کسی بھی چیز کا، جوانی ہے تو سب سے بڑا خوف ہے کہ گزر جائے گی، اب کیا ہوگا؟ دولت ہے تو یہ ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ عزت ہے تو اسٹیٹس ہے، یہ ختم ہو جائے گا، منصب ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ خوف اس کو خوف زدہ رکھتا ہے اور اس میں انجوائمنٹ نہیں ہو پاتی۔ ایک شخص کو کہا گیا یہ آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں 3 سال کے لیے، وہ 3 سال یہی سوچتے سوچتے گزر جائیں گے، 3 سال کے بعد میں کیا کروں گا؟ تو وہ آخرت کی جو دنیا ہے اس میں یہ خوف نہیں ہوگا، یہی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما رہے ہیں کہ بندے سے صرف کھانے کے وقت الحمدللہ کہنے اور پینے کے وقت الحمدللہ کہنے سے اللہ اگر راضی ہو رہا ہے تو اس سے بڑی تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا مقصد وہی ہے، محض الحمدللہ کہنا مراد نہیں ہے کہ الحمدللہ کہا جا رہا ہے اور زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے، خیال میں نہیں ہے، تصور میں نہیں ہے، یہ احساس ہی نہیں ہے موجود کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی اور کتنی بڑی نعمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابھی سرفراز کیا کہ وقت پہ کھانا مل گیا، ایسا کھانا مل گیا جو ہم کھا سکیں، ایسا کھانا مل گیا جو ہمارے جسم کو لگ سکے، ایسا کھانا مل گیا جو ہمارے لیے مفید تھا، ایسا کھانا مل گیا جس کو کھانے میں بھی دشواری نہیں ہوئی، کھانے کے بعد نظام ہضم کو اس سے کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو یہ پورا احساس، اور پھر یہ کہ اس کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے، جو مؤثر حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس پورے تصور کو تازہ کرتے ہوئے جب حمد کی جائے، شکر ادا کیا جائے، تو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کو ماننے کی کا تصور ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ گفتگو تھی کھانے کے بعد، پینے کے بعد کیا کلمات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ادا فرماتے تھے۔ اب چونکہ پینے کا ذکر آیا ہے تو اس میں آپ کے پیالے کا ذکر بیچ میں امام ترمذی فرماتے ہیں، 2 روایتیں وہ اکٹھا باب پیش کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا الحسین بن الاسود البغدادی قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا عیسی بن طہمان عن ثابت
قال اخرج الینا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم قدح خشب غلیظا مضببا بحدید فقال یا ثابت هذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حمید وثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم قال لقد سقيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن۔ اس میں آپ کے پیالے کا ذکر ہے، اس میں بھی ایک دو اہم نقطے ہیں۔ حضرت امام ترمذی کے استاد حسین بن اسود البغدادی ہیں، ان کے استاد عمر ابن محمد ہیں، ان کے استاد عیسیٰ بن طہمان ہیں، ان کے استاد ثابت ہیں۔ ثابت کہتے ہیں کہ اخرج الینا، حضرت انس کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس ابن مالک ان کے پاس ہم موجود تھے، تو حضرت انس ہمارے سامنے ایک پیالہ نکال کر لائے، پیالہ لکڑی کا تھا، قدح خشب، لکڑی کا ایک پیالہ لے کر آئے، غلیظا مضببا بحدید، موٹا تھا، یعنی موٹی لکڑی کا بنا ہوا تھا، لکڑی کا کوئی تنا ونا کاٹ کے بنایا گیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اتنے نازک قسم کے آلات تو موجود نہیں تھے کہ وہ بڑا نفیس ہو۔ مضببا بحدید، لوہے سے اس کو جوڑا گیا تھا یا جکڑا گیا تھا، لکڑی پھٹ جاتی ہے، پھٹ گئی تو اب اس کو جوڑیں کیسے؟ ظاہر ہے کہ گلو اور ایلفی اور اس قسم کی چیزیں تو اس وقت میسر نہیں تھی، تو اس وقت لوہے کی پتریوں سے جڑا جاتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے چاندی کی پتری تھی، بہرحال کسی بھی چیز سے اس کو جوڑا گیا تھا، ٹوٹ گیا ہوگا، اس کو جوڑ دیا۔ اور پھر فرمایا کہ یا ثابت وہی ہیں جو بیان کر رہے ہیں، راوی ہیں، ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا پیالہ یہ تھا۔ ایک بات دوسری روایت ہے عبداللہ بن عبد الرحمن سے، وہ نقل کرتے ہیں عمر ابن عاصم سے، وہ نقل کرتے ہیں حماد ابن سلمہ سے، وہ نقل کرتے ہیں حمید سے، وہ ثابت سے، وہی ثابت، یہ دو حضرات سے نقل کرتے ہیں، اور یہ پھر نقل کرتے ہیں دونوں حضرت انس سے۔ اسی واقعے کا ذکر ہوگا، الگ ہوگا، بہرحال محسوس ہوتا ہے وہی واقعہ کہ اس میں آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پیالہ تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، میں اسی پیالے سے آپ کو پینے کی ہر چیز پلایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ معاملہ پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ جو اس وقت کی زندگی تھی، اس میں جو سادگی تھی، اور اس میں جو سامان استعمال کا بہت زیادہ کم اہتمام تھا، تو آپ یہ تو معاملہ نہیں تھا کہ چائے کا پیالے الگ ہوگی، اور پھر چائے میں بھی پھر وہ قہوہ الگ پیا جائے گا، کافی الگ پی جائے گی، چائے الگ مگ میں پی جائے گی، صبح ناشتے میں ذرا بڑا ہوگا، شام میں، درمیان میں، دوپہر میں ذرا چھوٹی پیالیاں استعمال ہوں گی، پانی کے لیے گلاس ہوں گے، شربت کے لیے الگ جام ہوں گے، یہ تو نہیں تھا نا تصور۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں پینے کی ہر چیز اسی سے پلاتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا؟ الشراب کلہ، پینے کی ہر چیز، پر شراب مانا مشروب ہوتا ہے عربی میں، الماء پانی، نبیذ وہ کھجور کو بھگو کے بناتے ہیں، شربت کہہ لیں، کھجور کا شربت کہہ لیں، والعسل شہد، اور واللبن دودھ، یہ چیزیں آپ پیا کرتے تھے، وہی چیزیں اس وقت استعمال ہوتی تھیں، انہی کا ذکر کیا ہے۔ نبیذ اصل میں کہتے ہیں پانی میں کھجور کو بھگو کر رکھ دیا جاتا ہے، اور صبح میں اس کو عام طور پہ 10-12 گھنٹے بھگویا جاتا ہے، شام میں کسی وقت بھگو دیا گیا، صبح میں اللہ صبح پی لیتے ہیں، یہ عربوں کا مزاج تھا، عام رواج تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ کھجور اس میں تاثیر بھی آ گئی، میٹھا بھی ہو گیا، پانی شربت بھی بن گیا اور پی بھی لیا۔ لیکن یہی چیز اگر تھوڑا زیادہ مدت رکھ دی جائے، وقت زیادہ گزر جائے، تو اس کے نتیجے میں اس میں نشہ بھی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عربوں میں یہ رواج بھی تھا کہ اس کو وہ شراب کا کام بھی اس سے لیتے تھے، یعنی اس کو باسی کر دیتے تھے، وہ سڑ جاتے تھے، سڑنے کے بعد نشہ پیدا ہو جاتا تھا، اس کو پیتے تھے تو وہ منع ہے۔ اور اس میں جھاگ پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے یہ سڑنے کی علامت ہے، جھاگ پیدا ہونے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ نشے کا ہوتا ہے،
تو اس سے بچنا چاہیے. ویسے عام اس سے پہلے پی سکتے ہیں، تو کوئی پینا چاہے تو ظاہر ہے ویسے بھی تقویت کی چیز ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استعمال کیا، سادہ سا مشروب ہے، پینا چاہے تو پی سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو استعمال کیا ہے. تو بہرحال یہاں مراد اصل میں پیالے کا ذکر ہے. ایک بات تو یہیں سے میں آگے چل کے اس پہ مزید بات کروں گا، آگے روایتیں کچھ آ رہی ہیں. یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی کسی چیز کو برکت کے طور پر محفوظ رکھنا، اس کو دیکھنا، اس کو دکھانا، اس کو بعد میں استعمال کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. یہ برکت کے حصول کا باعث ہے. اس کو موقع ملے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ظاہر ہے کہ اب ہم 1400 سال بعد کی بات کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں شک و شبہ کا شکار ہو گئی ہیں، تو اس میں یقین سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن جن لوگوں کو موقع ملا یا ماضی میں ملا تو انہوں نے ایک اچھا کام کیا. ان کے لیے کمزور لفظوں کا استعمال درست نہیں ہے. یہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے. دین کا تقاضا وہی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ نے سیکھا اور صحابہ نے عمل کیا اور اس پر عمل آپ کا اپنا طریقہ چھوڑا ہے. یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آثار نبوی سے برکت کا حصول. اس پہ باقاعدہ الگ سے تحریریں لکھی گئی ہیں، مواد موجود ہے، واقعات جمع کیے گئے ہیں. ایسے بہت سے واقعات ملیں گے. ایک دو واقعے آگے بھی آ رہے ہیں، کچھ باتیں وہاں پہ ہم آگے عرض کریں گے. یہ تھا آپ کے پیالے کا ذکر. اب آپ نے کچھ پھل وغیرہ استعمال کیے ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے. باب ما جاء فی فاکہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاری قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابی عن عبد اللہ بن جعفر قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل القصاء بالرطب. یہ باب ہے باب ما جاء فی فاکہۃ رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پھلوں کا بیان. پہلی روایت اسماعیل ابن موسیٰ فزاری سے، امام ترمذی کے استاد ہیں. وہ ابراہیم بن سعد سے نقل کرتے ہیں. ابراہیم بن سعد اپنے والد یعنی سعد سے نقل کرتے ہیں. سعد نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن جعفر سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا معمول یہ تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معمول تھا؟ یاکل القصاء بالرطب، ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے. ککڑی وہاں بھی پائی جاتی تھی، کھجور کے ساتھ ملا کے کھاتے. ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں کھانا ثابت ہے، حضور نے کیا، کوئی قباحت نہیں ہے، میسر ہے، کھا لیں. اسراف نہیں ہونا چاہیے، مقصد نہیں ہونا چاہیے، یعنی جب تک دسترخوان پہ 10 کھانے نہیں ہوں گے ہم دسترخوان پہ نہیں بیٹھیں گے. میسر ہے 10 کھا لیں، 2 میسر ہے 2 کھا لیں، 1 میسر ہے 1 کھا لیں، لیکن اتنی رغبت سے پھر کھائیں جتنی رغبت سے 10 کو دکھتے ہیں. اس میں پھر ناشکری کا پہلو نہیں آنا چاہیے، یعنی ایک دن 4 کھانے تھے تو دوسرے دن ہم اس لیے بددل ہو جائیں کہ آج ہمارے دسترخوان پہ 1 کھانا ہے. اللہ نے میسر ہے، کھلائیں، کھائیں، کھلائیں بھی، کھائیں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ککڑی عام طور پہ خشک ہوتی ہے، ذائقے میں بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنا ہی ایک ہلکا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی بہت نمکین ہے نہ میٹھا ہے. کھجور میٹھی ہوتی ہے، تازہ کھجور زیادہ میٹھی ہوتی ہے عام طور پر. تو ملا کے کھایا تو ٹیسٹ بن گیا، ایک نیا ٹیسٹ آ گیا. دوسری بات یہ کہ یہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، دونوں کو ملایا تو ایک جو اندر خوراک گئی وہ معتدل ہو گئی. تو یہ ملانا ذوق کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پسند تھا ملا کے کھا لیا. 10 چیزیں ہم ملا کے کھا رہے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی بھی ہم ملا کے کھا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ جو بظاہر ان کا کمبینیشن بنتا ہی نہیں ہے، میٹھے میں نمکین، نمکین میں میٹھا، کمبینیشن بظاہر نہیں ہوتا، لیکن ایک آدمی کو ٹیسٹ ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، کھائے، کوئی حد نہیں ہے. تو عین ممکن ہے صرف ذائقے کے لیے کیا، عین ممکن ہے اس کے پیچھے یہ حکمت ہو. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح کیا ہے تو ایسے کوئی اور چیز، کوئی اور شخص کچھ اور ملا کے بھی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. یہ کئی روایتیں ہم الگ الگ ہی پیش کرتے ہیں. امام ترمذی کے استاد عبدہ بن عبداللہ بن الخزاعی البصری ہیں. خزاعی البصری کا مطلب ہوگا خزاع قبیلہ اور بصرہ کے رہنے والے.
ان کے استاد معاویہ بن ہشام ہے، وہ نقل کرتے ہیں سفیان سے، سفیان ہشام بن عروہ سے، یہ پھر وہی مشہور سیرت کی سند آ جاتی ہے، ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ۔ ہشام بن عروہ اپنے والد یعنی عروہ ابن زبیر سے، عروہ ابن زبیر اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی معمول آ رہا ہے، کانا یاکل البطیق بالرطب، بطیق کہتے ہیں تربوز کو، بعد میں خربوزہ بھی ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ عربی میں تربوز اور خربوزے کو الگ الگ ایک دوسرے کا نام دے دیتے ہیں۔ بہرحال تربوز ہو یا خربوزہ ہو فرق کچھ نہیں پڑتا، بات تو یہ ہے کہ تر کھجور، تازہ کھجور کے ساتھ آپ نے تربوز کھایا ہے، دوسری روایت میں خربوزہ بھی آ رہا ہے، تو دونوں کھائے ہوں گے، کوئی حرج نہیں ہے، وہی روایت ہے، وہی بات ہے، اس میں کوئی اہم بات نہیں ہے، جو بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں وہی اس میں مفہوم ہے۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن السلط عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب۔ پہلی روایت ابراہیم بن یعقوب سے، وہ نقل کرتے ہیں وہب بن جریر سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی وہب بن جریر اپنے والد جریر سے، وہ کہتے ہیں سمیت حمیدن، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حمید سے سنا، یا کہتے ہیں کہ حدثنی حمیدن، یا مجھے حمید نے یہ بیان کیا کہ قال وہب، بیچ میں ایک اور راوی آ گئے، وہب کون ہے؟ وکانا صدیقا لہ، ان کے دوست تھے، یا انہوں نے خود حضرت انس سے سنا یا ان کے دوست نے ان سے سن کے بتایا، دونوں باتیں۔ کیا انس بن مالک، حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الخربز والرطب، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خربوزے اور تازہ کھجور کو ملا کر کھا رہے تھے۔ خربوزہ عام طور پہ پھیکا نکل جاتا ہے، اس لیے بھی کھا رہے ہوں گے ملا کر، ویسے ہی کھا رہے ہوں گے، میٹھا بھی ہو سکتا ہے، میٹھے کو میٹھے کے ساتھ ملا کے کھا لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ککڑی کے ساتھ بھی ملایا ہے، تربوز کے ساتھ بھی ملایا ہے، خربوزے کے ساتھ بھی ملایا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملانا چاہیں تو ہم ملا سکتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے۔ دوسری روایت محمد ابن یحییٰ سے ہے، وہ محمد ابن عبد العزیز الرملی سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن یزید بن السلط سے کرتے ہیں، وہ محمد بن اسحاق سے، محمد بن اسحاق یزید بن رومان سے، یزید بن رومان حضرت عروہ سے، عروہ نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ عنہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل البطیخ بالرطب، وہی روایت ہے جو پہلے بیان، وہی بات بیان ہو رہی ہے دوسری سند سے کہ آپ نے تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان الناس إذا رأوا أول السمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر۔ اس میں بہت ساری باتیں بیان ہو گئی ہیں، ایک ایک کر کے ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے قتیبہ بن سعید سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت مالک بن انس صاحب موطا سے، مشہور فقیہ۔ ایک سند تو یہ، دوسری سند ہے اسحاق بن موسیٰ نقل کرتے ہیں مان سے، مان پھر مالک سے نقل کرتے ہیں، دونوں سندیں جمع ہو جاتی ہیں حضرت مالک کے بعد سہیل بن ابی صالح سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد صالح سے، وہ نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پہلا پھل اترتا تھا تو لوگ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خدمت میں لاتے تھے، یعنی لوگ سے مراد صحابہ، ظاہر ہے کہ جو آپ کو نہیں مانتے وہ تو نہیں لائیں گے، یہودی تو نہیں لاتے ہوں گے آپ کے پاس، منافق بھی شاید نہ لاتے ہوں، لیکن چونکہ منافق بہرحال بظاہر مسلمان ہی تھے تو ہو سکتا ہے وہ بھی کرتے ہوں، لیکن یہاں معمول یہ بیان ہو رہا ہے
کہ جب بھی کوئی فصل پکتی تھی تو فصل کا پہلا پھل، مطلب ابھی آم آ رہا ہے یا ابھی پھل سے آ گئے ہیں، جامن آئے گا، تو جو بھی موسم کا پھل ہے جو پہلے کھیت سے اترا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے۔ بازار سے خرید کر لانے کی بات نہیں ہو رہی، فصل جن کی اپنی فصل تھی وہ اپنی فصل پیش کرتے تھے۔ لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لے آتے تھے، آپ کیا کرتے تھے؟ پہلی بات اس کو دعا دیتے تھے، لاتے بھی اسی لیے تھے ظاہر کہ برکت ہوگی، حضور کی خوش ہوں گے، دعائیں ملیں گی، تو آپ دعا کیا کرتے تھے؟ دعا دلچسپ ہے اور غیر معمولی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اپنے لیے، سب کے لیے نہیں کہ بھائی تمہارے پھلوں میں برکت ہے، اللہ ہمارے پھلوں میں برکت ہے، سب ہمارے پھلوں میں برکت ہے۔ ثمار سے مراد پھل، لیکن یہاں صرف پھل نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت ہے۔ اب اگر کوئی ملو نہ رہے تو اس کو دعا سے خارج نہیں کیا جا سکتا، کوئی تاجر ہے اس کو دعا سے خارج نہیں کیا جاتا، کوئی ملازمت پیش آئے وہ دعا سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ کما رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، اس کو اس کی محنت میں اللہ برکت دے۔ وہ بارک لنا فی مدینتنا، ہمارے شہر میں برکت دے۔ پورے مجموعی طور پر جب شہر میں برکت ہوگی تو ہر شخص مستفید ہوگا۔ اور پھر وبارک لنا فی سائنا و فی مدنا، وہاں تولنے کے لیے، ناپنے کے لیے 2 پیمانے استعمال ہوتے تھے، سا اور مد۔ ان کی الگ پیمائش تھی۔ سا کا عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے 3.5 سیر کا 1 سا ہوتا تھا، اسی لیے نصف سا گندم فطرہ ہوتا ہے، تو وہ 2.25 کا، بعض نے 2.25 کا اندازہ کیا تو تقریباً 4.5 سیر کا ہوگا، تو 3.5 سے 4.5 سیر تک کا 1 سا تھا۔ مد اس سے بڑا تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سا اور مد میں برکت ہے، تو سا اور مد میں برکت کا کیا مطلب ہے؟ پھلوں میں برکت ہے، اس سے جو چیزیں تولی جا رہی ہیں اس میں برکت ہے، یہی مفہوم ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو یاد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دعا کی تھی تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ مکے میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، اس کو پھلتا پھولتا گھر، یہاں پہ ہر طرح کی فراوانی عطا کر۔ وہ بڑی قرآن میں کریم میں وہ دعا بیان ہوئی ہے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی، یہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے، نبی اللہ خود قرآن نے ان کو کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، یہاں پہ بھی اور جگہوں پہ بھی، ان ابراہیم عبدو کا وہ خلیلوں کا وہ نبیوں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تیرے بندے بھی ہیں، تیرے خلیل بھی ہیں، تیرے نبی بھی ہیں، انہوں نے دعا کی ہے، ٹھیک ہے، میں بھی تیرا بندہ تیرا نبی ہوں، یا آپ نے نہیں کہا کہ میں تیرا حبیب ہوں۔ ادب اللہ کے سامنے بیان ہو رہا ہے نا، تو اپنی عاجزی بیان کی کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں، تو نے بنایا مجھے نبی۔ اس نے دعا کی ہے، ابراہیم نے دعا کی ہے مکہ، مکے کے لیے دعا کی، وہ تو مدینہ آیا ہی نہیں۔ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہاں تک بات نہیں ہے کہ ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، نہیں، آگے جملہ ہے بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ، جیسے انہوں نے دعا کی تھی مکے کے لیے برکت کی، ویسے میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی اور بھی دعا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کے رد ہوگی؟ اور مکے سے دگنی دعا کر رہے ہیں تو مدینے کی برکت کو شمار کر سکتا ہے؟ یہ ہے اصل وجہ مدینے کی توقیر کی، اور یہ ہے اصل وجہ مدینے جانے کی اور اس کی زیارت کی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اس لیے جا رہے ہیں، آپ تو موجود ہی ہیں، اصل برکت آپ ہی کی، آپ ہی کی نسبت، مدینہ ہے ہی آپ کا، آپ ہی کی نسبت، مدینہ تھوڑی تو وہ تو یثرب تھا۔ اور مدینہ کیا ہے؟ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، ہم مدینہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی مدینہ کہے گا تو کسی کا ذہن کراچی کی طرف جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے جب اس شہر کو جو یثرب تھا نسبت حاصل ہوئی، اس کی ساری نسبتیں چھوٹ گئیں اور ختم ہو گئی، اب صرف وہ مدینہ ہے۔ یعنی کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل شہر ہے، بس دنیا میں شہر ہے تو وہی کی شہر ہے۔ مدینہ کا معنی شہر ہے نا، تو کہتے ہیں نا کہ یہ 10 برانڈ ہے، لیکن اصل تو یہی ہے۔ تو 10 شہر نہیں، ہزاروں لاکھوں، ظاہر چھوٹے بڑے گاؤں گوٹ ملا لیں تو لاکھوں میں ہے نا دنیا میں، ہزاروں شہر تو معروف ہیں۔
ان ہزاروں میں شمار کریں، انہیں لاکھوں میں شمار کریں، ان میں اگر کوئی شہر ہے تو وہ مدینہ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہے اصل برکت جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کی دعا کی برکت سے اس میں عطا کی ہے. اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جب اس نوعیت کی کوئی بے ادبی کی باتیں کوئی کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. ایک تو کام یہ فرماتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی پھل آیا کہ آپ دعا دے رہے ہیں، پہلے تو اس کو دعا دی، اس کی صرف خوشی اس میں میسر نہیں ہے، اس کا سال بھر کا رزق اس میں میسر ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی ساری امیدیں اس فصل سے وابستہ ہیں. اگر کوئی کاشتکار ہے، کوئی باغ کا مالک ہے، وہ عام طور پہ پھر کچھ اور نہیں کر رہا، اس کا تو سارا رزق اس سے وابستہ ہے، تو اس کو دعا دی جا رہی ہے کہ بھائی تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رزق اللہ برکت دے گا اور تمہارا گزارا اچھا چلے گا. دوسری بات پھر آپ کیا کرتے تھے، ثم یدعو اصغر ولید، کوئی چھوٹا بچہ، اور آگے اہتمام سے نہیں بلاتے تھے بلکہ یراہو، قریب میں کوئی بچہ چھوٹا نظر آ گیا اس کو بلاتے تھے، فیؤتی ذلک الثمر، وہ پھل اس کو عطا کر دیتے تھے. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہوا کہ جو وہ لے کے آتے تھے وہ بڑے بڑے ٹوکرے نہیں آتے تھے لے کے، بہرے کے برکت کے لیے کچھ پھل آپ کی خدمت میں پہلا اترا لا کے دے دیا، وہ آپ نے کسی بچے کو دے دیا. سب کو تو ویسے بھی نہیں کھلایا جا سکتا، آپ کی محفل میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے، 10 ہیں، 5 ہیں، 2 ہیں، 10 ہیں، چھوٹے کو دے دیا. دوسرا ظاہر ہے کہ بچہ زیادہ خوش ہوگا، بچہ خوش بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بچے کی نظر پڑے گی تو اس کی طبیعت میں زیادہ اس کا توجہ بھی ہوگی، اس کو طلب بھی ہوگی. بڑا آدمی تو کھانے پینے کی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہر چیز کی طرف ہم نہیں لپکتے، بچہ فوراً لپکتا ہے، بے شک ضرورت نہ ہو، بے شک بھوک نہ ہو، اس کا فطری ایک تقاضا ہے، بچپنے کا تقاضا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بلایا جاتا ہے. دوسرا پھر وہ معصوم ہے، اس کو اللہ کی ایک معصوم مخلوق کو اللہ کا رزق دیا جائے گا تو اللہ کو زیادہ خوشی ہوگی، اور اللہ کی رحمت ہماری طرف زیادہ متوجہ ہوگی. تو آپ کے پاس لانا، یا یہ کہ کسی کو نیک سمجھتے ہوئے، بڑا سمجھتے ہوئے، نیک ہونے سے مراد کوئی خاص بزرگانہ تشخص نہیں ہوتا، ہر بڑا آدمی، ہر بزرگ خاندان کا بڑا ہی ہوتا ہے، نیک ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہی اہتمام ہونا چاہیے کہ گھر میں کوئی چیز آئے یا باہر سے آئے یا کوئی خاص نئی چیز میسر ہو تو اس کی خدمت میں پیش کی جائے. حضور کی سنت سے یہ سبق ملتا ہے. اور بڑوں کا وظیفہ حیاتی ہونا چاہیے کہ پھر وہ اپنے چھوٹوں کو اس سے مستفید کریں اور ان کو اس میں شریک کریں. بہت زیادہ ہے خود بھی کھائیں، ان کو بھی کھلائیں، تھوڑا سا ہے سب کو نہیں دے سکتے، کسی بچے کو دے دیں، یہ مفہوم ہے. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قصاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القصاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت آتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. یہ ایک ہی واقعہ ہے، دو روایتوں میں بیان ہو رہا ہے. امام ترمذی کے استاد محمد ابن حمید الرازی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ابراہیم ابن مختار سے، وہ محمد ابن اسحاق سے، وہ ابو عبیدہ بن عمار بن یاسر سے، وہ ربیع بنت معوذ ابن عفراء. یہ دو بھائی تھے بدر کے واقعے میں جنہوں نے ابو جہل کا قتل کیا تھا. معاذ اور معوذ مشہور واقعہ، یہ ان کے گھر کا قصہ ہے. تو معوذ کی بیٹی صاحبزادی کو ان کے چچا معاذ نے میم پہ پیش ہے بھیجا. وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے چچا نے بھیجا. کہاں بھیجا؟ کیسے بھیجا؟ بقناع من رطب، ایک برتن میں تازہ کھجور اور ککڑی کے چھوٹے ٹکڑے ککڑی کے، یعنی چھوٹی چھوٹی ککڑیاں جن میں رواں موجود تھا. اجر چھوٹے کو کہتے ہیں، قصہ
ککڑی کو کہتے ہیں، زغب کہتے ہیں ہلکا ہلکا رواں جو ہوتا ہے. ککڑی بالکل تازہ ہو، بالکل چھوٹا ہو تو اس میں ہلکا ہلکا سا بور آ رہا ہوتا ہے، رواں آ رہا ہوتا ہے، وہ مراد ہے. بہت چھوٹی چھوٹی کھجور تھی اور تازہ چھوٹی چھوٹی ککڑی کے ٹکڑے تھے اور تازہ کھجور تھی ہمارے پاس. تو چچا نے مجھے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش ہے، ان کی یہی فصل ہوگی، یہی ابھی کٹی ہوگی، تازہ سے یہی محسوس ہوتا ہے، بالکل تازہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بھیجا تو ایک برتن میں. کیوں بھیجا؟ وکانہ نبی، اصل چیز یہ ہے، وکانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب القصا، آپ کو ککڑی پسند تھی، کھاتے تھے. میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ انہوں نے بھیجا، چچا نے بھیجا، وہ بچی لے کے آپ کی خدمت میں آ گئی. آگے کیا ہوا؟ وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، اس وقت بحرین سے کچھ مال غنیمت میں کچھ زیور آئے ہوئے تھے، سونا تھا یا زیور بنے ہوئے تھے. چھوٹی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، زیادہ تھی تو زیور ہوتے ہیں نا، بڑے ہار اور بڑی چوڑیاں اور بڑے بندے وغیرہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ تھی زیور کی قسم کی. تو آپ نے اس میں ہاتھ بھرا، فملا، ہاتھ مٹھی بھری اور وہ زیور اٹھا کے اس بچی کو دے دیا. یعنی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اس کو خوش کر کے بھیجا، اور لائی وہ ککڑی تھی، لے کے زیور جا رہی ہے سونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے، آپ کا جو اس میں حصہ تھا اپنے حصے میں سے آپ نے عطا کر دیا. دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ روایت امام ترمذی کے استاد علی بن حجر کا ہے، وہ شریک سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن محمد ابن عقیل سے، وہ ربیع بنت معوذ انہی سے نقل کرتے ہیں، معوذ بن افرا کی بیٹی سے، معاذ بن افرا کی بھانجی سے، کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئی، بقناع من رطب و اجر زغب وی، تازہ بور والے ککڑی اور تازہ کھجور کسی تشت میں، کسی برتن میں لے کے، فاتانی ملء کفیہ حلین، آپ نے مٹھی بھر کے مجھے زیور یا فرمایا سونا عطا کیا. تو زیور سونے کا ہوگا تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور جب سونے کا زیور ہو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سونا دیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں زیور دیا، دونوں ایک ہی چیز ہے نا. مطلب سونے کی بالی کسی کو اٹھا کے دی جا رہی ہے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سونا دیا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں سونے کا زیور دیا ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو عطا کیا. پہلے باب تھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پینے کے اس کا، کہ پیتے ہوئے آپ کیا دعا فرماتے تھے کہ کس طرح پیتے تھے وغیرہ. نہیں، یہ اب آ رہا ہے، پہلے آ رہا ہے باب آپ کے پینے کا، پھر آپ کے پینے کے طریقے کے بارے میں آیا ہے، کیا کیا پیتے تھے، کیا پسند کرتے تھے پینے میں، اور کیسے پیتے تھے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، تو دونوں باتیں الگ الگ بیان کی امام ترمذی نے. پہلے ایک باب ہے، پھر دوسرا باب ہے، دونوں انشاءاللہ اکٹھے ہی پیش کر دیتے ہیں کیونکہ ان میں ایک ہی نوعیت کی روایات آ رہی ہیں، بلکہ ایک ہی روایت ہے، دو روایتیں. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر النزوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وابن أبي حرملة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وخالد بن الولید على میمونة رضی اللہ تعالی عنها فجاءتنا بأناء من لبن فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا على يمینی وخالد على شمالی فقال لي الشربة لك فإن شئت أثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأويسر على سورك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن.
یہاں دو روایتیں بیان ہو رہی ہیں. طریقے باب جو ہے وہ صفت الشراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مشروب کی صفت بیان کر رہے ہیں، طریقہ اور اس کی قسم بیان کر رہے ہیں. پہلی روایت ابن ابی عمر ہے، امام ترمذی کے استاد، وہ نقل کرتے ہیں سفیان سے، وہ معمر سے، معمر بن راشد، وہی سند آ جاتی ہے زوری سے عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہتی ہیں کہ کانا احب الشراب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب ٹھنڈا پانی تھا. آپ پانی ٹھنڈا پیتے تھے تو ٹھنڈا پانی پی لینا چاہیے، کوئی عرض نہیں ہے. اطباء جو بھی کہتے رہیں سنت ہے. ہاں بس برف زیادہ ڈال کے، وہ ظاہر بازار کی برف اور اس کا استعمال وہ غلط ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈا پانی آپ ایسا تو تسلیم پیتے رہیں. بیماری کی حالت کی بیان نہیں ہو رہی، بیماری بڑھانا مراد نہیں ہے. اس وقت تو بہت سی چیزیں جو ہم عام طور پر کھاتے ہیں وہ بھی بیماری کی حالت میں منع ہو جاتی ہیں، تو منع ہے. ابھی بار تازہ کھجور کا ذکر آ رہا ہے، خدا نہ خاصا کسی کو شوگر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح تو کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ٹھنڈا پانی پسند تھا. دوسری روایت ہے امام ترمذی کے استاد احمد ابن منی سے، وہ اسماعیل بن ابراہیم سے، وہ نقل کرتے ہیں علی بن زید سے، وہ نقل کرتے ہیں عمر سے. اب یہاں بیچ میں عمر آ گئے تو کہتے ہیں کون سے عمر ہے؟ وہ ابن ابی حرملہ، ابو حرملہ کے صاحبزادے. مطلب واضح ہو گیا نا، ایک نام کے کئی لوگ ہیں تو بھئی یہ کون سے والے ہیں؟ یہ فلاں ہیں. وہ نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. حضرت ابن عباس ایک اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ بہت چھوٹے تھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں، اور یہ نقل کر رہے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، سپہ سالار ہیں، سیف اللہ لقب ہے. یہ دونوں حضرت، یہاں روایت میں نہیں ہے لیکن یہ دونوں حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں. حضرت ابن عباس کا تو ہم پہلے تعارف کرا چکے ہیں کہ حضرت میمونہ کے، یہ روایت پہلے آ چکی ہے ہماری، غالباً کتاب الصلاۃ کے بیان میں آئی ہے یہ روایت کہ حضرت ابن عباس نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رات گزارنے کی اجازت لی تھی. ہم نے رات گزاری تو حضرت میمونہ کی گزاری تھی، تو یہ بھی حضرت میمونہ کے گھر میں آئے ہیں اور دونوں آئے ظاہر اپنی خالہ کے گھر آئے، دونوں گھومنے آئے، ملنے آئے. تو فجاءت نبینا من لبن، اسی دوران حضرت میمونہ نے دودھ کا پیالہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. آپ نے اسے پی لیا. اب پینے کے بعد ابن عباس کہتے ہیں میں دائیں جانب ہوں، حضور کے دائیں جانب، خالد حضور کے بائیں جانب ہے، بس بیٹھے ہیں تو ترتیب ایسے بن گئے قدرتی طور پہ. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ضابطہ دیکھیں، آپ نے دائیں جانے والے کو دینا تھا تو ان کو دیا، لیکن دینے کے بعد ان کو ایک اشارہ کر دیا، کہا کہ حق تمہارا ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، اب چاہو تو اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، خالد کو دے دو، ہے تمہارا، میں نہیں دوں گا. یہ ہے تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کے معاملے میں. ہم جو تھوڑا سا چودھری بنتے ہیں کسی معاملے میں، سارے قانون ضابطے، یہ ادب کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی قانون نہیں تھا، ادب ہے نا دائیں جانب سے شروع کرنا، یا کوئی فرائض کے درجے کی چیز ہے. آپ نے اس میں اتنا اہتمام فرمایا کہ بھئی میں اپنے ہاتھ سے یہ ادب نہیں توڑوں گا، تمہیں اختیار ہے، تمہاری چیز. اب اگر ایک چیز مجھے مل گئی تو مجھے اختیار ہے، میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں، تو تم اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، تو یہ پیالہ ان کو دے دو. ظاہر ہے کہ پیالے سے آپ نے پی لیا تو تھوڑا ہی ہوگا نا. تو اب حضرت خالد موجود ہیں، وہ نہیں بولے. ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ اچھا حضرت خالد اس وقت عمر میں بھی بڑے ہیں حضرت ابن عباس سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. ایثار کی بات ہو رہی نا، ایثار عام حالات میں ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا. میں نہیں چھوڑوں گا، پی لیا، نہیں دیا. یہ قدردانی ہے، یہ لالچ نہیں ہے. موقع ملا پی لیا. اور یہی وہ برکت ہے کہ حضرت ابن عباس کو جو فضیلت حاصل ہوئی، مقام حاصل ہوا، علم حاصل ہوا، حضور کا جھوٹا پیا ہے. ثم قال، بات ختم ہو گئی. اب آپ تلقین فرما رہے ہیں، من اطعمہ اللہ طعاما، اس میں بھی بڑی باریک بات ہے. جسے اللہ کچھ کھلائے تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے، دعا ہے، کھانے کے بعد کیا دعا ہے؟
اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ یہ بھی لالچ نہیں ہے کہ انسان بہتر کی طلب میں رہتا ہے، بہت اچھا کھانا کھایا، اس سے اچھا بھی تو ہوگا، ڈھونڈ لیتے، کیا ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ یہ خواہ کا زہد کو بدنام کرنے والی بات ہے کہ انسان کو اچھا رزق میسر ہو اور کہے گا نہیں میں جناب بد مزہ کھاؤں گا، بد ذائقہ کھاؤں گا، بد سلیقہ کھاؤں گا، زندگی میسر ہے سلیقے سے گزارنے کی، اور کہا نہیں میں بد سلیقی سے رہوں گا۔ حضور فرما رہے ہیں دعا ہے، آپ کہہ رہے ہیں دعا کیا تلقین فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے کیا دعا مانگو، اے اللہ تیرا شکر ہے، حمد ہے تیری، تو نے ہمیں عطا کیا، آپ نے فرمایا کیا، اللہم بارک لنا فی، جو کھلا دیا اس میں برکت دے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، مفید ہو، جسم کو لگے، تقویت کا باعث بنے، خوراک کی تکمیل کا، ضرورت کی تکمیل کا باعث بنے۔ لیکن آگے کیا فرمایا، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اور ہمیں اس سے اور اچھا عطا کر۔ دعا تو نکلتی اس وقت ہے دل سے جب اچھا کھاتا ہے آدمی، جتنا اچھا کھاتا ہے اتنی اچھی دعا نکلتی ہے۔ اچھا کھانے کے بعد دل سے دعا کیا نکل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کیا کرے، اور اچھا دے۔ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اپنے جیسے بندوں سے تھوڑی مانگ رہا ہے، وہاں دل شکنی ہوگی، وہاں لالچ ہوگا کہ بھائی حاجی صاحب نے کھانا پیش کیا، ہم کہیں نہیں اور اچھا بنا کے لاؤ، تو اس کا مطلب وہ کہے گا یار یہ سب کچھ کمی رہ گئی، یہی ہوگا نا۔ نہیں، بندے کو نہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں نہیں اور اچھا کھلا، ایک بات۔ لیکن آگے دیکھیے اس سے باریک بات ہے، آپ نے فرمایا کہ ومن سقا اللہ عز وجل لبنا فلیقل، اگر کسی کو اللہ دودھ پلائے تو پھر وہ یہ نہ کہے جو بھی کہا ہے نا کہ اس سے بہتر نہیں، اب کیا کہے، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، دودھ سے بہتر کچھ نہیں ہے، بشرطے کہ اصلی ہو۔ بشرطے کہ اصلی ہو، اور واقعی اگر اصلی دودھ کبھی میسر آ جائے تازہ، تو اس کا پھر ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے، تازہ ہو، اصلی ہو، اور کچھ خاص جگہوں کے خاص ماحول کے اپنے دودھ کے ذائقے ہیں، وہ کبھی موقع ملتا ہے تو یہی آزمائش ہوتی ہے کہ چھوڑا کیسے جائے۔ تو عام کھانے کی اچھی سے اچھی چیز، اچھی سے اچھی خوراک کھانے کے بعد اللہ سے یہی دعا کی جائے گی کہ اللہ اس سے وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اس سے اچھا اور بڑا اور زیادہ عطا کر۔ لیکن جب دودھ پیا جائے گا تو خیرًا منہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا زدنا منہ، اس میں برکت دے، اور اس میں مزید اضافہ فرما کے یہ بار بار ہمیں اسی طرح، اسی کوالٹی، اسی معیار کا ہمیں ملتا رہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ ثم قال، تو اس کے بعد پھر ثم قال کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے یہ کسی اور موقع پہ یا اس موقع پہ تھوڑا وقفے کے بعد آپ نے فرمایا کیا، لیس شیء یجزئ مکان الطعام والشراب غیر اللبن۔ یہ میں دودھ کی بات اس لیے کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ دودھ کے علاوہ ایسی کوئی اور چیز میسر نہیں ہے جو بیک وقت پینے کی بھی ہو، کھانے کی بھی ہو، دونوں ضرورتیں کی تکمیل کرتی ہو، ایسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے۔ آگے ہو جائے گا انشاءاللہ، تفصیل نہیں ہے، صرف روایات ہے۔ باب ما جاء في صفة الشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقائدا. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتى علي رضي الله تعالى عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. روایتیں اور ہیں لیکن میں پہلے ان کا ترجمہ کر لوں. امام ترمذی کے استاد یہ پہلے باب جو تھا آپ کے صفت شراب تھا، مشروب کی صفت. اب آپ ہے صفت الشرب رسول، آپ کے پینے کا طریقہ. امام ترمذی کے استاد احمد بن منی ہیں، وہ حشیم عاصم احول سے اور مغیرہ سے، یعنی دو راوی ہیں ان کے. اور یہ پھر آگے نقل کرتے ہیں شعبی سے، شعبی کے استاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب من زمزم وهو قائم، آپ نے کھڑے ہو کے زمزم پیا. ایک روایت میں آگے چلتا ہوں ترجمہ کر کے پھر آگے تفصیل کرتے ہیں. دوسری روایت امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید سے، وہ محمد بن جعفر سے، وہ حسین معلم سے، وہ عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدی، یہ بھی بڑی مشہور سند ہے. نقل کرتے ہیں عمر ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، کیا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب قائما وقائدا، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیٹھ کر اور کھڑے دونوں صورتوں میں پانی پیتے ہوئے دیکھا. وہ تیسری روایت علی بن حجر سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے عاصم الاحول سے نقل کیا، عاصم اول شعبی سے، شعبی وہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمزم پلایا، فشرب وهو قائم، آپ نے کھڑے ہو کے پیا. چوتھی روایت ہے ابو قریب سے، ابو قریب محمد بن علا اور محمد بن طریف الکوفی سے نقل کرتے ہیں. یہ دونوں نقل کرتے ہیں ابن الفضیل سے، وہ عامش سے، عامش عبد الملک بن میسرہ سے، وہ نزال بن صبرہ سے. نزال بن صبرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پاس کوفے میں آیا. کوفہ جب دارالحکومہ مقرر کر لیا تھا حضرت علی نے، وہاں اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بکوز من ماء وهو فی رحبہ، وہ رحبہ میں تھے. رحبہ اس مسجد میں ایک چبوترا تھا یا ایک خاص مقام تھا جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے، وہاں آپ تشریف فرما تھے. تو آپ کے پاس ایک مشک لائی گئی پانی کی. فأخذ منہ کفن، آپ نے اس سے ایک چلو پانی لیا اور اس سے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا. پھر آگے جو روایت آتی ہے وہ یہ کہ مسح وجہ، چہرے کا مسح کیا، کوہنیوں کا مسح کیا، سر کا مسح کیا، پیر کا ذکر نہیں ہے. ثم شرب منہ، پھر اس کا جو بچا ہوا پانی تھا اس کو پیا. ثم قال، کھڑے ہو کے پیا. اور پھر فرمایا کہ ھذا وضوء من لم یحدث، جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو اور اس کو وضو تازہ کرنا ہو، اس کا وضو یہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں پانی کی بات پینے کی، کھڑے ہونے کی آگے چل کے کروں گا. یہ وضو کا یہ مسئلہ ذرا عرض کر دوں کہ آپ نے یہاں پہ پیر نہیں دھوئے، اس روایت میں نہیں آتا. دوسرا یہ کہ آپ نے چہرے پہ مسح کیا، ذراع پہ مسح کیا، راس پہ مسح کیا اصل. اور لیکن آگے وجہ آپ نے بتا دی کہ ھذا وضوء من لم یحدث، کہ اگر وضو ہے، وضو نہیں ٹوٹا ہے تو حدث نہیں ہے، مطلب وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو وہ صرف ایسی کرنا چاہتے ہیں کوئی دھول مٹی سے بچنے کے لیے، وضو تازہ کرنے کے لیے. تو اگر وہ صرف پانی ہلکا ہلکا پانی لگا لیں تو اس سے مراد یہاں شاید مسح سے مراد بہت ہلکا سا پانی، یعنی ایک دفعہ دھو لیا، مچھ سے تھوڑا سا پانی لیا، بس مل لیا. ظاہر ہے کہ یہ ٹونٹیاں کھول کے واش بیسن میں پانی ضائع کرنے والی روایت تو نہیں تھی نا اس وقت. مشق سے لے رہے ہیں تو ویسے ہی چلو میں لے رہے ہیں، چلو میں تھوڑا ہی آئے گا، وہ بہت تھوڑا سا لے کے ہاتھ پیر گیلے کر لیے، بس یہ روایت تھی. تو اب اگر پیر نہیں دھوئے تو پہلے وضو تھا اس لیے نہیں دھوئے. یا ہو سکتا ہے ایک روایت، یہ واقعہ کئی روایتوں میں بیان ہوا ہے، یہاں ایک متن ہے، دوسری جگہ اور ہے، اس میں پیر دھونے کا بھی ذکر ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ آپ نے ہلکا ہلکا وضو کیا ہے، بہت زیادہ اہتمام سے وضو نہیں کیا. یہی بات سمجھ میں آتی ہے، واللہ عالم. لیکن جو اصل چیز یہاں بیان ہو رہی ہے جس کے لیے یہ روایت لائے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پانی بچ گیا وضو کا، زمزم نہیں ہے یہ، وہ آپ نے کھڑے ہو کے پیا.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول وأمرا وأروى. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا شرب تنفس مرتين. یہاں دو روایتیں ہم نے پیش کی ہیں، پہلے قتیبہ بن سعید سے ہے اور یوسف بن حماد سے. یہ دو استاد امام ترمذی کے، یہ دونوں نقل کرتے ہیں عبد الوارث بن سعید سے، وہ ابو عاصم سے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یتنفس فی الاناء ثلاثا، پانی پیتے ہوئے آپ 3 بار سانس لیتے تھے. ویقول، آپ کو فرماتے تھے یہ زیادہ خوشگوار اور زیادہ بہتر ہے. آگے روایت میں آ رہا ہے 2 دفعہ سانس لیتے تھے. چلیں وہ روایت بھی عرض کر دیتے ہیں. علی بن خشم امام ترمذی کے استاد ہے، وہ عیسیٰ بن یونس سے، وہ رشدین بن قریب سے، اور وہ اپنے والد قریب سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کانا، وہاں بھی کانا ہے آپ کا معمول یہ تھا، یہاں بھی کانا اذا شرب تنفس مرتين، 2 دفعہ سانس لیتے. اصل چیز 2 اور 3 نہیں ہے. عام طور پہ طاق کا اہتمام کرتے تھے تو انہیں اس کا وقت کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ، پانی کی مقدار کے ساتھ تعلق ہے. اب اگر بہت بڑا گلاس ہے اور ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ پانی پینا ہے تو عین ممکن ہے 3 کی جگہ 4 سانس لینا پڑے، 5 سانس لینا پڑے. اب ہے میں نے صرف ایک چسکی لینی ہے، گلا تر کرنا ہے، تو ظاہر ہے میرے لیے 1 سانس کافی ہے. میں 3 کا سانس کیسے لوں گا؟ اس میں تو پینا ہی 1 گھونٹ ہے تو میں 3 گھنٹے کیوں پیوں؟ تو اس کو سنت کے خلاف نہیں کہا جائے گا. اگر پانی تھوڑا ہے اور 2 گھونٹ میں پی لیا تو 2 سانس ہو گئے، 3 گھونٹ میں پی لیا تو 3 سانس ہو گئے. یہ کوئی بحث کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک روایت میں 3 کیوں آ رہا ہے اور ایک روایت میں 2 کیوں آ رہا ہے، آپ نے 3 میں پیا یا 2 میں کیوں پیا. اس کو بالکل عام انسانی مزاج کے مطابق رکھنا چاہیے، تو اس میں کوئی سوال اور اشکال پیدا نہیں ہوگا. لیکن جو بات پہلے کہی، اچھا اس کی ایک اور روایت اور بھی آ رہی ہے آگے، وہ ترجمہ ہم کر دیں گے. جو اصل بات ہے وہ یہ 3 اور 2 سانس کی نہیں ہے. وہ بات وہی ہے جو ہم نے عرض کی کہ پانی عجلت میں تیزی کے ساتھ نہیں پینا چاہیے. آدمی کو جب پیاس ہوتی ہے تو انسان بہت زیادہ جلدی اور گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، بس جلدی سے اڈیل لوں میں، خاص طور سے روزہ کھولنے کے بعد. تو اس وقت تحمل سکھایا جاتا ہے. اور یہ محض پانی پینے کی بات نہیں ہے، کھانے میں بھی یہی ہے، چلنے میں بھی یہی ہے. مسجد میں جو حکم ہے، نماز کھڑی ہو گئی، اب بھاگ کے نہیں جانا ہے، کھڑی ہو گئی کوئی بات نہیں، رکعت بعد میں پڑھ لیں گے، آپشن دیا ہوا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ وقت پہ نکلے. لیٹ ہو گئے، وہ سستی ہے، وہ ضرورت ہے، وہ کوئی مجبوری ہے، کچھ بھی ہے. اب ہم نے تمیز سے جانا ہے، ادب سے، احترام سے جانا ہے، سلیقے سے جانا ہے، اور پورے ایک کہہ سکتے ہیں ہم اعتدال سے جانا ہے. تو کھانا ہو، پینا ہو، نماز ہو، کوئی اور زندگی کا ضرورت کا معاملہ ہو، اس میں ایک اعتدال اور ایک تحمل، احتیاط، ٹھہراؤ، یہ مزاج پیدا کرنا شریعت کا مقصود ہے. ہر چیز میں، کھانے پینے میں انسان زیادہ اتاولا ہوتا ہے عام طور پہ، تو اس لیے اس کی زیادہ تلقین فرمائی جا رہی ہے. ہر معاملے میں انسان کو تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، جو کھڑے ہو کے پانی کی بات آ رہی ہے، یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے. ہمیں تو بہت زیادہ پیش آتا ہے. اب کھڑے ہو کے ہم گفتگو کر رہے ہیں، کوئی سیشن چل رہا ہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ جیسے ابھی ہمیں پانی کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اس وقت بھی آئے گی، تو بوتل ہاتھ میں پی لیا. اب کھڑے ہو کے پی لیا. ہم تو بچوں کو تلقین کرتے ہیں یہ نا بیٹھ کے پئیں، آپ کھڑے ہو کے پئیں. ارے بھائی، بچوں کو تلقین یہ ہو رہی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے سکون سے ہیں، کوئی چلت پھرت نہیں ہے، تو بیٹھ کے پیو. یہاں صورتحال یہ ہے کہ مجھے بیٹھنے کے لیے اپنے روسٹم سے کرسی تک پہنچنے کے لیے مجھے 1 منٹ 1.5 منٹ چاہیے ہوگا، اس میں وقفہ چاہیے. اور بولنے والے کے لیے خاص طور سے جب فلو میں بول رہا ہوں، رکاوٹ بھی اسی وقت آتی ہے، پانی کی ضرورت بھی اسی وقت پیش آتی ہے جب آدمی فلو ہو رہا ہو اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانسی آ جاتی ہے، کوئی خشکی ہو جاتی ہے، اور اس وقت پورا سیشن روک کے آپ بیٹھ جائیں، آپ کو 15 منٹ پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم آپ کو دوبارہ ردم بنانا پڑتا ہے، بات کو نئے سرے سے لینا پڑتا ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے. معمول یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے پینا ہے، ضرورت اس سے مستثنا ہے، بس سیدھی بات ہے. اب ضرورت کا فیصلہ انسان خود کرے گا اگر اس کو شریعت کا حکم معلوم ہے. نہیں معلوم تو مسئلہ پوچھ لیں.
یہ شریعت کے جتنے احکام ہیں یہ سر پہ مسلط کرنے کے لیے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم دین سے بیزار رہیں گے، مذاق اڑائیں گے، عملاً مذاق اڑائیں گے، زبان سے اڑائیں گے، اور جب دیندار بنیں گے تو وہ ایسے مسلط ہو جائے گا دین ہمارے اوپر کہ وہ ہمارے لیے ایک آزمائش بن جائے گا، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اور یہ جو خاص طور سے یہ ہمارے روزمرہ کے سماجیات کے معاملات ہیں، ان میں یہ معاملات ہیں. جو خاندان پردہ نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایسا آزمائش بن گئی ہے بعض اوقات کہ وہ خامخواہ کی شرطیں ضابطے اپنے اوپر مسلط ہوتے چلے جاتے ہیں. جو حلال حرام کی کچھ تمیز نہیں رکھ رہے ان پہ تو کوئی قاعدہ ویسے ہی لاگو نہیں ہو رہا، رکھ رہے ہیں تو وہ ایسی عجیب سوالات پہ پیدا ہوتے ہیں ذہن میں. یہ اصل میں یہ سوالات خود ہمیں ڈی ٹریک کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا حصہ شیطان کا ہوتا ہے. تو جو ہمارے روٹین کی جو لائف چل رہی ہے اس کو چلائیں اسموتھلی. کہیں کمی محسوس ہو رہی ہے تو احساس کریں کہ یہ کمی ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہے، مسلط کر کے نہیں، سوار کر کے نہیں اپنے اوپر. ایسا سوار کرنا مراد یہاں سوال سے مراد ہے ایسا جس سے ہماری لائف ڈسٹرب ہو جائے، الٹا آگے بڑھنے کے محسوس ہو کہ ہم شاید پیچھے جانے لگیں، کوئی رکاوٹ آ جائے. انسان کی مزاج میں لچک ہونے کے باوجود اس میں رکاوٹوں بھی بہت زیادہ ہیں، ان کو مینج کرتے ہوئے آگے چلنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. تو یہی سبق یہاں دیا گیا ہے، اور یہی معاملہ پانی کا ہے عام حالات میں. اب معاملہ آ جائے زمزم کا یا وضو کے پانی. وضو جو ہم لوٹے وغیرہ میں اس زمانے میں کیا کرتے تھے، اس میں اگر کوئی برتن میں پانی بچ گیا تو وہ پی لیا کرتے تھے. وہ آج کل پیتے ہی نہیں، تو وہ بات ویسے ہی ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی برتن سے پی رہا ہے اسی سے پی سکتا ہے، کھڑے ہو کے پی سکتا ہے، آپ نے پیا ہے، بیٹھ کے پی سکتا ہے، آپ نے پیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہی معاملہ زمزم کا ہے. بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے کہ اگر عام طور پہ ہم اب کھڑے ہوئے ہیں اور پانی کا گلاس آ گیا تو ہمیں حکم میں بیٹھ جائیں، لیکن اگر زمزم کھڑے ہوئے پی رہے ہیں، پانی آ گیا اور کھڑے ہوئے ہم زمزم پی رہے ہیں تو ہمیں کھڑے ہو کے پی لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر زمزم آئے اور ہم کھڑے ہو جائیں، اس کی بھی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں الگ الگ کیفیت ہیں. تیسری بات کچھ عرصے پہلے تک 2000 تک کی بات ہے، جو مکہ مکرمہ میں زمزم کی کیفیت تھی، کیونکہ روایت زمزم پینے کی مکے کی ہیں، مدینے کی تو نہیں ہے. مدینے میں پانی نہیں تھا، زمزم کا آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ لائنیں ڈال دی گئیں اور زمزم وہاں میسر ہے. تو وہاں زمزم تو اس طرح نہیں ملتا تھا، شاید کوئی لے جاتا ہو، وہ ریئر ہوگا. تو مکے کی روایتیں، مکے میں روایت یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ مطاف کے اندر زمزم تھا، وہیں پیتے تھے، تو وہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہی، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. میں نے عرض کیا 2000 تک کی بات ہے، وہاں سے پانی زمزم کی جگہ نہیں، جو نیچے انہوں نے بنایا تھا بیسمنٹ میں، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کھڑے. اب پانی پینے اگر ہم وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے پیئیں گے. تو آج نہیں تھی تو اس سے پہلے آپ جب کنواں تھا آپ کیا تصور کرتے ہیں وہاں بینچیں لگی ہوئی ہوں گی، کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی؟ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہی. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو کے پی رہے ہیں. آج بھی ٹھیک ہے، آپ وہاں نہ پئیں، کولر سے پئیں. تو کتنے جگہ ایسے کولر رکھے ہوئے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. کولر ہے راستے میں، وہاں آپ کہاں بیٹھیں گے؟ نیچے گیلا ہے، پیچھے سے لوگوں کا ریلا آ رہا ہے، کھڑے ہو کے پئیں گے. تو ان کا تعلق انسانی ضرورت سے بھی ہے، وہاں کے ماحول سے بھی ہے، رش سے بھی ہے. ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي امرة عن جدتي كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت الى فيها فقطعته. یہ روایت بڑی عجیب روایت ہے. میں نے جو عرض کیا تھا آگے چل کے بات عرض کروں گا، بس یہاں ایک مختصر سا عرض کرنا ہے. ابن ابی عمر امام ترمذی کے استاد ہیں، ان کے استاد سفیان ہیں، وہ یزید بن جابر سے نقل کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن ابی عمرہ سے، وہ اپنی جدہ اپنی دادی کبشہ سے، کبشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس حضور تشریف لائے میرے گھر، فشرب من قربۃ معلقۃ قائما، اوپر چھت سے لٹکے ہوئے مشکیزے سے آپ نے پانی پیا. فقمت الی فیہا فقطعتہ، جب آپ پانی پی چکے میں اٹھی اور میں نے اس کا منہ کاٹ دیا. ایک بات، یہ روایات پہلے الگ سے احادیث میں بیان ہوئی ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ معلق لٹکے ہوئے مشکل. اچھا، ایک تو لٹکا ہوا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر جگہ نہیں ہوتی تھی، دوسرا جانور یہ وہ، تو محفوظ یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کو
چھت سے لٹکا دیا جائے. وہ حضرت میمونہ کی روایت کا میں نے اشارہ کیا کہ پہلے ہم گزر چکے, اس میں بھی یہی تھا کہ وہ چھت سے لٹکا ہوا تھا, وہیں سے آپ نے وضو کیا تو یہ اس لیے لٹکایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع کیا اسے منہ لگا کے پانی پینے سے. دو باتیں ہیں, ایک تو مشکیزہ عام استعمال کی چیزیں, یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں کولر رکھا ہوا ہے تو ہم منع کریں گے بھائی منہ سے نہیں لگانا پانی, گلاس میں لینا. ایک منہ سے لگائے گا, دوسرے کو کراہت ہوگی, وہ پانی ہی پینا چھوڑ دے گا, وہ کہے گا میں 2 گھنٹے بعد گھر جا کے پی لوں گا, یہ تو گندا ہے میں نہیں پی رہا. ہوتا ہے, مزاج ہے, ہر آدمی کا مزاج نہیں ہے. ہر آدمی کا مزاج, میں نے عرض کیا کہ اس میں انسان اگر 1% کو بھی کراہت ہو رہی ہے تو اگر ایک آدمی بھی اس ماحول میں پانی پینے سے محروم ہو گیا تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ اس کو ہم نے تکلیف پہنچائی. ایک تو اس لیے منع کیا. دوسرا وہ اوپر لٹکا ہوا ہے, پتہ نہیں اس میں کوئی چیز ہو, کوئی نقصان دے دے, اوپر سے ہے نا کوئی چیز گر گئی. تو پانی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ڈھک کے رکھا جائے, اور یہ بھی حکم ہے کہ پانی کو دیکھتے ہوئے گلاس کو دیکھ کے پیا جائے, برتن کو دیکھ کے پیا جائے, کوئی چیز گر نہیں گئی. یہ سب احکامات ہیں تو اس کے تناظر میں ہیں. یہاں جو آپ نے پیا ہے تو ایک تو بات یہ کہ آپ نے لب مبارک لگائے تو وہ کراہت والا معاملہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا, وہ تو تبرک بن گیا, وہ تو قیمتی ہو گیا, وہ تو سعادت ہو گئی. تو کسی بھی مسلمان کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس طرح کسی برتن کو منہ لگانا, یہ تو سعادتوں میں شامل ہو گیا. وہ لوگ خوش ہوں گے اس سے, بلکہ ناز کریں گے اپنی سعادت پر. تو وہ بات تو یہاں ویسے ہی ویلڈ نہیں رہی. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہے نا, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک چیز منع کر دی گئی, بلکہ یہی تو شریعت ہے, یہی تو شریعت کا حکم ہے کہ غور کریں ایک ایک چیز کی, اس کی حقیقت کو سمجھے پھر فیصلہ کریں. آپ نے ایک مضرت سے بچایا ہے, نقصان دینے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تلقین فرمائی ہے. اب ہم انسان جو وہاں معاملے کا سامنا کر رہا ہے اس کو یہ اختیار ہے, وہ دیکھے اگر وہ مطمئن ہے پی لے. بھائی یہ پانی رکھا ہوا ہے, ڈھانپا ہوا نہیں ہے, آپ نے کہا ڈھانپو, تو میں اس کو پانی کو ضائع نہیں کروں گا. میرے سامنے رکھا گیا, میں اب تک دیکھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے اس میں کوئی چیز نہیں گری, میں پی لوں گا. دیکھ لیا کوئی چیز خراب ہے, محسوس ہو رہا ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے, پھینک دیا, ضائع کر دیا. تو منع کرنے کا ریزن ہے, جواز ہے, وجہ ہے, وہ معلوم ہے ہمیں, تو اس لیے اس پر یہ اطلاق نہیں ہوگا کہ آپ نے تو خود منع کیا تھا اور آپ نے خود کو پیا. اب دوسری بات, آخری بات اس روایت کی کہ انہوں نے کاٹ دیا. ایک روایت میں اور بھی آ رہا ہے کسی اور کا واقعہ بھی. کاٹا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لب مبارک مس ہو گئے تھے, وہ ان کے لیے برکت ہو گئی. وہ چمڑے کا ایک مشکیزہ ہے, اس پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لب مبارک مس ہوئے, وہ برکت ہو گئی. اس مدینہ طیبہ جو پورے کا پورا آپ کی نسبت سے, اس میں برکت نہیں ہوگی. اگر کنفرم یقینی ہو کہ یہ آپ کا اپنا, کنفرم ہونے کی شرط دے رہا ہوں, منہ مبارک ہے, آپ کے بال ہے, اس کی برکت کا انکار کر سکتا ہے کوئی؟ آپ کا پیالہ ہے, آپ کی کوئی اور چیز ہے جو آپ نے استعمال کی, اگر یقینی کنفرم ہو جائے, یہ تو ضروری ہے, تو ان برکتوں کا انکار, دین کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کا انکار کیوں نہیں ہوگا؟ اور ان برکتوں کا انکار دین کا تقاضا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں میں بے ادبی سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ان باتوں کا انکار نہ کیا جائے, لیکن ان کو دین بھی, اصل دین بھی نہیں بنایا جائے کہ انسان سب چیزیں چھوڑ کے اسی تلاش میں نکل جائے کہ کہاں منہ مبارک ہے, اس کی زیارت کروں گا, اس کو ڈھونڈوں گا. مقصد میری زندگی کا یہی ہے, مقصد ہمارا زندگی کا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. لیکن یہ جس چیز کو جہاں جہاں یہ برکت, جس چیز کو جہاں میسر آئی ہے, وہ سب اللہ کی طرف سے بابرکت ہے. اور اگر اس کا کوئی ہلکا سا کوئی پرتو, کوئی سایہ ہمیں میسر آ جائے تو ہماری سعادت میں کسی کو کلام نہیں ہوگا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونم يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت ام سليم الى راس القربة فقطعتها
وبه قال حدثنا احمد بن نصر النسابوری قال حدثنا اسحاق بن محمد الفراوی قال فراوی حدثتنا عبیدۃ بنت نابل عن عائشة بنت سعد بن ابی وقاص عن ابیها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يشرب قائما۔ یہ ہم نے دو روایتیں پیش کی ہیں۔ پہلی روایت میں ایک روایت میں جو آیا ہم نے ذکر کیا وہ کبشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے وہ آگے چل کے آئے گا، حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کا واقعہ ہے، لیکن درمیان میں روایت آ رہی ہے محمد بن بشار کی، وہ نقل کر رہے ہیں عبد الرحمن بن مہدی سے، وہ عزرا بن ثابت سے، وہ ثمامہ بن عبداللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں 3 بار سانس لیا کرتے تھے پانی پیتے ہوئے، اور فرماتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 بار لیا ہے۔ یہ وہ روایت عام ہے جس پہ بات ہو چکی۔ جو آخری روایت ہے اس باب کی، آخری سے پہلی روایت ہے، وہ ہے عبداللہ بن عبد الرحمن کی، وہ ابو عاصم سے، وہ جریج سے، جریج عبد الکریم سے، وہ برہ بن زید سے، برہ بن زید ابنت انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک کی صاحبزادی کے بیٹے سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے، وقربۃ معلقۃ، وہی مشکیزہ ایک ان کے یہاں بھی لٹکا ہوا تھا، فشرب من فم القربہ، آپ نے اس مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پیا ہے، وہی بات وہ قائم اور کھڑے ہو کے پیا ہے۔ 2 باتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں، تو منہ لگا کے پینا جس سے آپ نے منع کیا، دوسرا آپ بیٹھ کے پینے کی تلقین فرمایا، آپ نے کھڑے ہو کے، اب وہ مشکیزے کو اتارا جائے، نیچے رکھا جائے، پھر آپ پئیں، پھر اس کو دوبارہ رکھیں۔ اتنی مشقت بھی شریعت میں بلا وجہ کرنا یا اس مقصد کے لیے کرنا کہ پانی بیٹھ کے پینے کا حکم ہو، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پہ کھڑے ہو کے پی لیا جائے۔ تو آپ نے فشرب من فم القربہ وہ قائم، آپ کھڑے ہو کر آپ نے اس سے پانی پیا۔ فقامت ام سلیم، جب آپ پی چکے تو ام سلیم کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس کا سر کاٹ دیا۔ ایک تو یہ کہ اب یہاں چونکہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لب مبارک مس ہو چکے ہیں، اب یہاں کوئی اور نہیں ٹچ ہو گیا، کوئی اور نہیں لگائے گا، یہ بیت بھی۔ دوسرا اب یہ میرے لیے باعث برکت ہے، ان کو محفوظ کر لیا حضور کے اس پہ وہ ہوئے۔ اور آخری روایت احمد بن نصر النسابوری سے، نیشاپور مشہور جگہ، وہ اسحاق بن محمد فراوی سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبیدہ بنت نابل کی بیٹی عبیدہ نے نقل کیا، انہوں نے حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص، سعد بن وقاص مشہور صحابی، ان کی صاحبزادی ہیں حضرت عائشہ، انہوں نے نقل کیا، اور انہوں نے نقل کیا اپنے والد سے، یعنی یہ روایت سعد بن ابی وقاص کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشرب قائما، کہ آپ کھڑے ہو کر پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ پانی کھڑے ہو کر ہی پی کرتے، بلکہ کھڑے ہو کر بھی آپ پی لیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر پینے میں بھی آپ نے کی روایتیں ثابت ہیں۔ یہ ہمارے آج کے درس کی کچھ چیزیں تھیں جس پر ہم آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ یہیں سے جو آئندہ باب ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشبو کا بیان آئندہ نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔